خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ شکر کرتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کا اور یہوہ پاک خدا ہمارے باپ کا، پاک روح کا، جن کے وسیلہ سے ہم خداوند کے ان کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ کلام جو مشعل راہ ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے ہمارے لیے، زندگی بخش کلام، دو دھاری تلوار اور ہماری راہ کی روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمارے سروں پر تاج اور سیرے کی مانند ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اس کلام کو جب ہم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو شکر گزاری کے ساتھ اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ انجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں بمطابق متی رسول، اور اس کے 8 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 9ویں چیپٹر کو دیکھیں گے، اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا کہ بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یہاں پر ہم ایک بڑا خوبصورت ریفرنس دیکھتے ہیں یسوع مسیح کپرنیم میں، کفارنہوم جو ان کا گاؤں ہے، ٹاؤن آف جیزس کرائسٹ یا یشوع، جیسا کہ جب ہم اسرائیل گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہودی قوم جو ہے وہ آبویسلی وہ مسیح کو نہیں بھی مانتے، یسوع کو مسیح نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور کفارنہوم کو، گلیل کو، کپرنیم کو جو ہے وہ وہاں پر جب اس کے اندر جائیں تو گاؤں کا جو ڈور ہے اس پہ لکھا ہوا ہے دا ٹاؤن آف جیزس کرائسٹ، خداوند کا قصبہ۔ تو یسوع مسیح وہاں پر اپنے اسی شہر میں واپس آئے، کفرنہوم میں، اور لوگ جو تھے ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یہی ریفرنس جب ہم دوسری انجیل میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے چھت کو پھاڑ کر جو ہے وہ چھت کو کھول کر اس کو نیچے اتارا، نیچے لٹکایا۔ اور میرے عزیزو، یہ ایمان جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، مفلوج جو تھا شاید وہ بول بھی نہ سکتا ہو، پیرالائز تھا، پیرالسس میں تھا، اور وہ فالج کی حالت میں تھا، جسم اس کا جڑا ہوا تھا، اور وہ شخص جو تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے دوست، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس کو لے کر آئے ہیں، اور چھت کو کاٹا، چھت کو کھولا گیا، کیونکہ کمرے میں جو ہے وہ رش تھا۔ میرے عزیزو، اس طرح کا ایمان ہمیں چاہیے دوستوں کا۔ یہ جو دوست لائے ہیں یہ ایک ایسی تصویر ہے جو انٹرسیسرز کی تصویر ہے، جو کسی کے بہاف پر جو ہے وہ دعا کرنے کی، شفاعت کرنے کی جو نعمت ہے، کسی کے بہاف پر کھڑے ہونا اور اس کے بہاف پر خدا کے نام کو جلال دینا، انٹرسیڈ کرنا اور لے کر آنا دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ، اور ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ مسیحی کلیسیا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انٹرسیڈ کریں، جو انٹرسیسری پریئرز کریں، جو کہ شفاعتی دعا کریں، جو ایسے مفلوجوں کا سہارا بن سکیں جو کہ خود سے شاید خدا کے پاس نہیں آ سکتے۔ پیپل ہو ہیو بین ہٹ ود پیرالسس، چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ جسمانی میں تو آبویسلی فزیکل ایکشن چاہیے، فزیکل مدد چاہیے، لیکن روحانی پیرالسس کا بھی شکار بہت سارے لوگ ہیں، اور روحانی فالج کا شکار بہت سارے لوگ ہیں۔
میرے عزیزوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، آئی واز جسٹ اے ٹین ایجر ان دا مڈل آف مائی ٹین، کہہ لیں 15 سال کا تھا. تو میں نے اپنی تمام کلاس کے جو لوگ تھے، ینگ بچے تھے، ان کو کہنا شروع کیا کہ آؤ اب ہم خداوند کے گھر جایا کریں، کیونکہ ہم اوبیسلی شرارتیں کرتے تھے اس سے پہلے، دنیا داری اور یہ سب. لیکن پھر کیا ہوا کہ خدا کے گھر کی ایک لگن لگ گئی. تو میرا ایک دوست تھا جس کو اندر آتا تھا، یعنی کہ اس کو رات کو نظر نہیں آتا تھا، عرفان اس کا نام تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اس سے کہا تو وہ کہتے کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ میرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے، یا میں رات کو مجھے نظر نہیں آتا. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا اس کی یہ بیماری ہے، اس کی یہ کمی کہ وہ رات کو نہیں دیکھ سکتا. تو عجیب سی بات تھی، میں نے پہلے کبھی اس چیز کو نہیں سنا. میں نے یہ نام بھی پہلی دفعہ سنا، اندر آتا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں، یعنی کہ اندھا، جو رات کا اندھا ہو. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کا گھر تھا. چرچ جو ہے وہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں ہے تو وہ لیفٹ ڈائریکشن میں اس کا گھر تھا. تو میرے جو ٹریول تھا اس میں 1 میل کا یا تقریباً 2 میل کا ایکسٹرا اضافہ ہو گیا. اس وقت تو ہم پیدل ہی سارا کچھ کیا کرتے تھے کیونکہ بچے تھے، تو ہمیں نہ تو کوئی سواری کا الاؤڈ تھا، نہ ہی رات کو اس طرح اجازت تھی کسی چیز کی. تو مجھے یاد ہے کہ عبادات جب رات کی ہوتی ہیں تو میں جاتا اپوزٹ ڈائریکشن میں 1 میل چل کے، اس کو پکڑتا، اس کو لاتا، اور پھر وہ سارا 1 میل کور کر کے 1 میل آگے پھر چرچ کی طرف جاتا. جب ہم چرچ میں عبادت فنش کر لیتے پھر اس کو واپس چھوڑ کے پھر گھر آتا. تو میرے لیے ایک ایڈڈ یہ برڈن تھا، ایک ایڈڈ یعنی کہ ذمہ داری بن گئی. لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر لیا. اور میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بلیسنگ جو ہے لوگوں کی زندگی میں چلتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس نے برکت پائی ایونچولی، اور اس ایفرٹ کی وجہ سے جو خدا کی حضوری میں کی گئی. اور اس شخص کو کوئی بھی لے جانے والا نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ خدا نے اس کی آنکھوں کو بھی ٹھیک کیا، خدا نے اس کی زندگی کو روحانی کر دیا، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں مجھے بھی خدا نے بلیسنگ دی اور مجھے بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. تو میرے عزیزو، یہ کام جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. How many of us are willing to go that level؟ اور کتنے ہیں جو اس طرح کر سکے؟ اور کراؤڈ تو رہے گا، کمرہ سارا کراؤڈ سے بھرا ہوا تھا. and they had to open the roof، ان کو چھت توڑنی پڑی، چھت پاڑنی پڑی. میرے عزیزو، sometimes we have to do that. ہمیں جو ہے ہمارے سروں پر جو لوہے اور پیتل کا آسمان اور چھت ہے اس کو توڑنا ہوگا، اس کو پھاڑنا ہوگا، اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا، اس کو اوپن کر دینا ہوگا. How many of us are suffering from the same thing کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک بلاکیج ہے، and then there is no way. اور آپ یہ دیکھیں کہ there is no way کہ وہ شخص اندر آ سکتا، خداوند کے پاس نہیں تھا آ سکتا. so the roof had to be blown off، اور اس کو جو ہے اڑانا پڑا. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کمرے میں کھڑے ہیں اور چھت ختم ہو جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آسمان نظر آتا ہے. so that means کہ the connection was directed between the person and the heaven، اور اس کو جو ہے وہاں پر نیچے لٹکایا گیا، یسوع مسیح کی حضوری میں پہنچایا گیا. ہم کتنے لوگوں کو خداوند کی حضوری میں پہنچاتے ہیں اپنی دعاؤں میں، کتنے لوگوں کو اپلفٹ کرتے ہیں. انہوں نے کاندھوں پر اس کو اٹھایا اور لے کر گئے. اور لکھا ہے کلام میں کہ مفلوج سے خداوند نے کہا کہ خاطر جمع رکھ. آپ کو پتہ ہے کہ پیرالسس کی جو اسپرٹ ہے، ڈیمن ہے، اور یہ جو فالج کی، یہ موت کی ڈیمن کی طرف سے آتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ موت پیدا کرتی ہے. اگر آپ کبھی بھی پیرالائزڈ شخص کے لیے دعا کریں، کسی ایسے فالج کے مریض کے لیے، تو موت کی تاثیر کو ڈانٹیں، کیونکہ یہ جسم کے جو سیلز ہیں، جو مسلز ہیں، ان میں ڈیتھ پیدا کرتی ہے. دے بیکم ڈیڈ، اور وہ موو نہیں کر سکتے، ریجڈنس آ جاتی ہے. اور یہاں پر ریزن کیا دیا ہے خداوند نے؟ ریزن یہ دیا ہے کہ گناہ جو تھا اس کی زندگی میں تھا. اور میرے عزیزو، گناہ، forgiveness is required to deal with this kind of demon. اور اس طرح کی جو بری تاثیر ہے اس کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے، you have to have forgiveness in the life. اور اس شخص کو اپنے گناہ سے معافی مانگنی چاہیے جس کے اندر یہ ہے، اور اس کو گناہ معاف بھی کرنے چاہیے. یعنی کہ forgiveness on both sides، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی معاف کرے اور لوگوں کو بھی معاف کرے، اور اپنے گناہ معاف کروائے بھی اور معافی مانگے بھی، خدا سے بھی اور انسان سے بھی. So I think when forgiveness comes in, this is where the paralysis will be off، اور وہ جو ہے شخص شفا پائے گا. اور تقریباً ہر کہہ لیں کہ بیماری یا ہر ابلیسی حملے کا جواب جو ہے اس میں سب سے پہلے گناہوں کا معاف کیا جانا، گناہوں کی معافی بڑی ضروری ہے.
تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے روحانی جنگ کے ایک اور اصول کو، ایک اور پہلو کو بتایا اور دکھایا ہے، اور وہ پہلو جو ہے forgiveness کا ہے اینڈ بریکنگ دا لیگل گراؤنڈز۔ ہمیں جو ہے وہ اسپریچول وارفیئر میں جو لیگل گراؤنڈ ہے، روحانی جو کلیم ہے، ملکیت ہے، جو کہ ابلیس ہم پر قانونی ایک ملکیت جتاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ڈیمنز یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم ادھر رہ سکتے ہیں، اس گھر میں، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ شخص، اس نے اپنے کام یا اس نے اپنے ایکشن کے وسیلہ سے، اپنی زبان کے وسیلہ سے، اپنی گفتگو کے وسیلہ سے، کنورسیشن کے وسیلہ سے جو بھی کووننٹس باندھے ہیں، سول ٹائز کریٹ کیے ہیں، اس کے باعث وہ لیگل رائٹس، لیگل گراؤنڈ جو ہے وہ کنسیڈ کیا ہے، دے دیا ہے ابلیس کو اور اس کی فوجوں کو، اور وہ پھر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر یسوع نے جو ہمیں اصول بتایا ہے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، فقیہیوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دے تھنک اور دے تھاٹ کہ صرف خدا جو ہے وہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ دے ڈنٹ ریئلائز کہ اٹ واز گاڈ ہمسیلف امانگسٹ اس، خدا ہی ہمارے درمیان میں تھا۔ لیکن آبویسلی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا ہوا تھا، خود خدا نے اپنے آپ کو خالی اور ڈمنش کیا ہوا تھا، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو زمین پر خداوند اس طرح انسانی بدن میں لے کر آئے تھے۔ تو اس وجہ سے، اس کارن سے جو ہے وہ فقیہیوں کے ذہنوں میں یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ تو کفر کہہ رہا ہے، ہاؤ کین ہی سے دیٹس بلیسفیمی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تم برے خیالوں کو دل میں کیوں لاتے ہو؟ اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ آبویسلی خدا خود جو خدا ہے، اس کے اندر خدا اپنی ہی روح میں، یعنی پاک روح میں بات کرتا ہے، اور یہ پھل آپ دیکھیں کہ ایمانداروں کو بھی دیے گئے ہیں، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ۔ ایک اور چیز جہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملی کہ لیک آف فیتھ اور اپوزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے، اور ڈیمونالوجی کے اندر ڈیمونائزڈ جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ روحوں کے امتیاز کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اسپرٹس آف ڈسرنمنٹ، ہمیں وہ خدا کے روح کا یہ توڑا چاہیے جو خداوند یسوع مسیح کے اندر سے نکلا ہے اور پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اس توڑے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود خالق ہے اور کریٹر ہے، مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے خیالوں کو جانا اور ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا ان کے ساتھ، اور خداوند نے کہا کہ آسان کیا ہے مثلا کسی کے گناہ معاف کرنا، یا کسی کو کہنا، مفلوج کو کہنا کہ اٹھ کر چل پھر۔ آبویسلی انسان کے لیے زیادہ مشکل جو ہے وہ معجزہ کرنا ہے۔ معافی تو ہم لوگوں کو دے ہی دے سکتے ہیں، اپنے منہ سے کہنا ہی ہے، اپنے دل میں خیال ہی لانا ہے۔ اور یسوع مسیح نے چونکہ ڈائریکٹ اس کو کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں کہا تھا کہ خدا تجھے معاف کرے، تو آبویسلی وہ پریشان تھے، لیکن خداوند نے پھر کہا کہ نہیں، مجھے اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ شخص اب شفا پا جائے گا اور چل پھرے گا کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ سو لیگل گراؤنڈ جیسے ہی بریک ہوا، لیگل گراؤنڈ جیسے ہی ختم ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ شفا پا گیا اور اس نے اپنی زندگی خدا کو دی اور اٹھ کر چلا گیا، اور 4 پائی اس نے اٹھائی اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ خداوند کی تمجید ہوئی، لوگ جو تھے وہ حیران ہو گئے، اور زمین پر لکھے کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ خداوند کو یہ اختیار واحد خداوند کو ہے، یسوع مسیح ناصری کو ہے، جو کہ خداوند خدا ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک طرح سے یہ اختیار ہے، لیکن ہمیں ان گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے جو کسی نے ہمارے خلاف گناہ کیے ہیں، مینس کہ فورگیونیس کرنے کا، فورگیو کرنے کا ہمیں اختیار ہے۔ اگر فرض کرو کوئی میرے خلاف گناہ کرتا ہے تو مجھے اختیار ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، اور مجھے کرنا بھی چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ چارج پھر جاؤں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا پھروں کہ جی تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ ایسے نہیں، اگر وہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کنفیس ٹو دا لارڈ۔ اگر فرض کرو میں کسی تھرڈ پرسن کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، میں ایک طرح سے اس کو خوشخبری دے رہا ہوں، لیکن میں اس کے گناہ معاف نہیں کر رہا، تو تب ہوں گے جب وہ شخص خود اپنی زندگی خدا کو دے گا اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے گا۔ ہاں، اس کو میں بشارت اور خوشخبری، اس کو گڈ نیوز ضرور دے سکتا ہوں کہ بھائی تیرے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ مسیح نے گناہ معاف کیے ہیں اور مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے۔
بائبل کہتی ہے لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ اور میرے عزیزو، جب معجزات ہوتے ہیں، سائنز اینڈ ونڈرز ہوتے ہیں، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ہیبت آ جاتی ہے۔ اور پولس اور باقی جو شاگرد تھے، جب وہ بھی کرتے تھے معجزات، تو ایک پوری جو ہے وہ تحریک چل پڑتی تھی اور اس علاقہ میں دہشت پھیل جاتی تھی۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے خدا کی تمجید ہوتی تھی۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ ہو، سائن اور ونڈر ہو، بڑا کام ہو، تو اس سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے، نہ کہ انسان کو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کے گھرانے کے اوپر خداوند اپنا فضل والا ہاتھ بڑھائے، اپنے قدموں میں ہم سب کو پناہ دے، اپنے پروں کے نیچے ہمیں چھپائے۔ اور خدا کا شکر، خدا کی تعریف ہو۔ خداوند جو بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اس کا شکر ادا کریں، حمد کریں، اس کی تعریف کریں، ستائش کریں۔ آئیے مل کر خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ گاسپلز کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اناجیل مقدس، مسیح یسوع کی زمینی زندگی اور زمینی خدمت کے احوال۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا یہ انجیل بیان، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 9 میں ہم ہیں اور اس کی ورس 9 سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے کو بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت پیغام کے لیے جو ہم نے دیکھا۔ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ متی رسول جو ہیں وہ اس انجیل کو ایز اے تھرڈ پرسن یہاں پر لکھ رہے ہیں، اور اپنی ہی کنورژن اور اپنی بلاہٹ کا واقعہ بھی انہوں نے ایز اے تھرڈ پرسن لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ متی جو کہ محصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ متی نام ایک شخص کو، متی رسول کے اور بھی نام تھے، لاوی بھی تھا کیونکہ وہ لاوی کے گھرانے سے تھے، اور ایک اور انجیل میں جب پڑھیں تو وہاں پر لاوی کا ذکر ہے کہ اس نے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ مسٹیک پر محمول کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلطی یا مسٹیک ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ مسٹیک نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس کلچر میں، اس ایریا میں جب وہاں پہ لوگ رہتے تھے تو ان کے مختلف نام تھے، ایک ہی بندے کے 2 3 3 نام بھی ہوتے تھے، ڈپینڈنگ آن کہ کون اس کو کس نام سے پکار رہا ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ متی کو لاوی بھی کہا جاتا تھا، متی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو رسول ہیں ان کے بھی مختلف نام تھے، پترس کا نام کیفا بھی تھا، شمعون بھی تھا اور پترس بھی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 نام جو ہے ایک ہی شخص کے ہیں۔ پولس رسول کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا نام ساؤل بھی تھا اور پھر بعد میں پولس بھی رکھا، اور پولس نام سے زیادہ انہوں نے خدمت کی۔ تو یہ جو ہے یہ ریزن ایسے ہے۔ تو صحیح ہے کہ متی اپنا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتاتا ہے، ایون دو کہ وہ لاوی تھا، لاوی کے گھرانے سے بھی تھا، لیکن وہ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا یعنی کہ اوپن مائنڈڈ تھا شاید، اور فارورڈ تھنکنگ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد خیالی کے حوالے سے ایون دو کہ وہ لاوی ہے لیکن وہ رومی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، ان کا امپلائی ہے، ان کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ جیسے گورنمنٹ جاب ہے، پکی جاب اس کی لگی ہوئی ہے۔ اور ریزن کیا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے۔ اور یہاں پر یہی ہوا کہ محصول لینے والے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں، اور عموماً یہ لوگ تھوڑے ظالم ہوتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ
اس طرح کی وصولیوں کے جاب میں ہوتے ہیں ان کو سخت ہونا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ کوئی بھی اپنی خوشی سے پیسے جیب سے نکال کر نہیں دیتا، اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اسپیشلی جو ٹیکس کلیکشن کا اس وقت کا سسٹم تھا. آج کل تو یہ ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ حکومتیں آج بھی ان لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. تو رومی حکومت جو تھی بہت بڑی ایک بادشاہی تھی، بہت بڑی ایک جاگیر تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اور ان کا کاروبار جو ہے وہ اسی طرح چلتا تھا کہ وہ خراج محصول جو ہے وہ ریسیو کرتے تھے. ٹیکس، خراج، محصول، وہ جو ان کے زیر اثر علاقے تھے، جو ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، ان سے وہ باقاعدہ پیسے لیا کرتے تھے، خراج لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو اپنی آمدن پر، اپنی انکم پر ٹیکس دینا پڑتا تھا. اور ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کے زمانہ اور اسے قبل یہ ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا تھا، جو آج کل بھی ہے، آج تک ہے. اور یہ لوگ جو تھے یہ نسلاً اسرائیلی تھے، لیکن گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے. اس لیے یہودی لوگ جو تھے اور جو باقی جو قوم تھی وہ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایگری کیسے کیا ہے اس طرح کی جاب لینے کے حوالے سے، اور اپنے ہی بھائیوں بہنوں پر ظلم کرتے ہیں. اچھا، ایک اور ریزن بھی ہے کیونکہ وہاں پر ہیکل تھا، تو یہودی اس لیے بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ نیم مسکال جو ہے وہ ٹیکس، ہیکل کا ٹیکس جو ہے وہ ضرور دیا کرتے تھے، اور دایقی بھی دیتے تھے، جو کہ لاویوں کے گھرانے کے لیے تھی، جو کہ کہانت کے اندر لوگ تھے ان کے لیے تھی. تو جب یہ دایقی دیتے تھے اور ٹیکس دیتے تھے، تو نیم مسکال جو ٹیکس ہے، جو ہیکل کا ٹیکس ہے، تو اس کے اوپر جو رومی حکومت کو ٹیکس دینا یہ ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متی جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ خود لاوی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جیسے زکئی جو ہے ابراہیم کا بیٹا، اس کو خدا نے کہا، وہ بھی محصول لینے والا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، اور اس شعبے کو، اس پیشے کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ جو تھے ان لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے. اور جو معاشرہ تھا وہ بہت سیگریگیٹڈ تھا، اور طبقے بازی جو تھی، طبقے داری جو تھی بہت زیادہ تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو معاشروں میں نسلوں کا تعین کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ذات پات کا ایک نظام ہے. چلیں یہاں پر ذات پات کا ایشو تو نہیں تھا اتنا، لیکن پیشے کے لحاظ سے لوگوں کو گھٹیا اور اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا. اور کوئی شخص ہو سکتا ہے ویسے ہی بڑا دل کا اچھا ہو، لیکن اس کو اس وجہ سے کہ وہ محصول لینے والا تھا اس کو ناقص گردانا جاتا تھا. اسی طرح سامریوں سے آؤٹ رائٹ نفرت کی جاتی تھی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے نیک سامری کی تمثیل میں یہ بتایا بھی کہ وہ نیک تھا، وہ بلیس کرنے والا تھا. اور اس وقت لاوی اور کاہن کو جھٹلایا خداوند نے، اور کہا کہ وہ چاہے ان کے پاس کلام کی باتیں ہیں، چاہے ان کے لیے آسان ہے خدا کے دل کو سمجھنا، لیکن کیا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہیٹرڈ سے بھرے ہوئے تھے، نفرت سے بھرے ہوئے تھے، اسپریچول پرائڈ سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اس چیز کے زوم میں تھے کہ ہم شریعت کو پڑھنے والے، رکھنے والے لوگ ہیں. حالانکہ خدا کے کلام کا مقصد رحم کرنا ہے اور محبت کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بیچ میں سے نہیں دیکھا کلام میں سے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ریجڈنس کو اپنا لیا. اس کا ریزن بھی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کلام پر نہیں چلتے تھے. شریعت کو ہاتھوں میں تو پکڑتے تھے اور شریعت کی باتوں کو دیکھتے تو تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کا جو رہن سہن تھا، ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ ربینیکل لاز کے اوپر تھا، اور ربیوں کی، انسانوں کی بنائی ہوئی سوچ پہ تھا. اور انسان کی سوچ ہمیشہ غلط اور سخت ہے، سخت دلی کی سوچ ہے، اور خدا کی سوچ رحم والی ہے، محبت والی اور پیار والی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہی ہوا کہ خداوند نے متی کو کہا کہ تو میرے پیچھے چل، اور متی جو تھا وہ خداوند کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور اسی وقت وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اسی وقت اپنی پکی نوکری کو تھینک یو کر دیا، اور ایک کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی اس کی جاب تھی، اور وہ پروٹیکٹڈ تھا. یوں سمجھے کہ رومن جو گورنمنٹ خاص پروٹیکشن دیتی تھی اپنے امپلائیز کو، اپنے ورکرز کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس ویلیو کو، اس کہہ لیں کہ اس رتبے کو، اور فوراً خداوند کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور متی ایک ایسا رسول ہے جو کہ جس نے انجیل بھی لکھی، اور اس کی انجیل کو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے.
اور بہت خدمت کی اس نے، اور بالآخر اس کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، ہسٹری بتاتی ہے، اور اس نے اپنی جان خداوند کے لیے قربان کی۔ اور کلام کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھانے گھر میں بیٹھا تو بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ سو اگین ٹیکس کلیکٹرز کا لائف سٹائل شاید ایسا تھا، کیونکہ میجورٹی ایسی تھی کہ جو کہ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا تھا، انگلیاں ٹیڑھیاں کر لیتے تھے، اور وہ ظلم بھی کرتے تھے، مار پیٹ بھی شاید کرتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سپاہی ایک دو ساتھ یا گرگے رکھے ہوں گے، جو کہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو پکڑ کر ان سے زبردستی پیسے لیتے ہوں گے یا چھین لیتے ہوں گے، تو لوگ ان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور ان کو بدمعاش اور گناہ گار اور ولگر سمجھا جاتا تھا، ان کو گھٹیا لوگ سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اسپیشلی اگر کوئی اپنی قوم کا ہو تو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے محصول لینے والے کیوں آئے، کیونکہ موسٹ پروبیبلی جو ہے، حالانکہ یہاں پر ایسے لکھا نہیں ہے، لیکن اٹ کین ایزیلی بی کہہ لیں کہ ججڈ اور ایزیلی بی ازیومڈ کہ یہاں پر متی اپنے گھر لے کے آیا ہے خداوند کو، کیونکہ آبویسلی اسی وقت چل پڑا، تو اس نے جلدی جلدی کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا دعوت کا، یہ جو، اور سارے وہاں پر اس کے فرینڈز اور اس کے دوست اور اس کے کولیگس یوں سمجھیں کہ فیئر ویل پارٹی ہے، یا اس نے بلایا گا۔ اب اس کی چونکہ حلقہ باب بھی وہی ہے جو کہ اس جیسے ہی ہیں، تو وہ سارے ادھر آ گئے، وہ محصول لینے والے اور گناہ گار۔ اب وہ گناہ گار جو تھے وہ خدا کی نظر میں نہیں تھے، وہ انسانوں کی نظر میں گناہ گار تھے۔ وہ وہاں پر ایک دم آتے ہیں محصول لینے والے گناہ گار ٹیکس کلیکٹرز، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یسوع ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ He did not have any issue whatsoever۔ اور مذہب کے ٹھیکیدار آج بھی جو ہیں وہ آپ کو سیگریگیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے جی اس سے بات کرو، اس سے نہ کرو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں مشن کا ہے، یہ فلاں ڈینومینیشن کا ہے، یہ فلاں چرچ کا ہے، ان کی فلاں تعلیم ہے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تعلیم میں پڑا ہو، لیکن خداوند اس کے لیے بھی راستہ پیدا کر ہی رہا ہوگا۔ خداوند کے دل میں رحم ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بائبل یہ بتاتی ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ توبہ تک نوبت پہنچے، یہ چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے خدا کے احکام کو اور شریعت پر غور کرنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب سی سخت دلی ہمارے دل میں بھی آ گئی، لوگوں کے دل میں آ جاتی۔ یہ جتنے بھی آپ کو تورا فالوور ملیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ دیر از سرٹن ایلیمنٹ آف ججمنٹل اسپرٹ ان دم۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ شریعت جو ہے وہ جج کرتی ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ خدا کا کلام ہے، کلام کا مطلب ہی مقصد ہی جج کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کو جج محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سارے میری بہت یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں جتنے بھی ایسے لوگوں کو ملتا یا دیکھتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا کے احکام اور شریعت کو اور تورا کو مانتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک بڑا اسٹرکٹ ججمنٹل اسپرٹ ہوگی، اور دوسروں کو ہمیشہ ججمنٹل نگاہ سے دیکھیں گے، تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے، اور وہ ان کو کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ بندہ بالکل جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ بس اس کی آج ہی ڈیتھ ہو جانی ہے، اس کے اوپر کوئی ویسے ہی بیچارہ بیمار ہو جائے تو کہ یہ دیکھو خدا کا اس پہ قہر آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہی سوچ فریسیوں کی تھی اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور خداوند نے ان کو جواب دیا۔ خداوند نے کہا کہ انہوں نے پوچھا شاگردوں سے، بلکہ سوال کیا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرے عزیز، خدا نے اس معاملے میں میرے اور شکائنہ کے دل کو بھی کھولا، ہم نے مل کر خداوند کے رحم اور پیار کو سیکھا، اور اب ہم ججمنٹل نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ ہم بھی ایسے سخت دلی کا شکار رہے ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ خداوند سبھی سے پیار کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے، چاہے وہ کسی غلط بدعتی کلیسیا میں کیوں نہ بیٹھا ہو، یا کسی ایسے گروہ میں کیوں نہ بیٹھا ہو سکتا ہے خدا اس کی زندگی میں کام کرو۔ ایسے لوگوں کی گواہیاں جب ہم سنتے ہیں کہ وہ جو آؤٹ رائٹ وچ کرافٹ میں تھے، جو کہ ابلیس کے پجاری تھے اور ابلیس کی پوجا کرنے والے، چرچ آف سیٹن سے تعلق رکھنے والے، ان کو بھی خداوند نے بچایا اور چھڑایا۔ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ نکل آئے، کیونکہ خداوند پیار کرتا ہے اپنے لوگوں سے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مرے، ایون دو کہ اس وقت وہ لوگ بالکل شیطان کی پوجا کر رہے تھے اور لٹرلی اس کے آگے جھک رہے تھے، لیکن خدا نے ان کو وہاں سے بھی نکال لیا۔ تو کیا ہم گواہی نہ لے کر جائیں؟ کیا ہم کلام لوگوں تک نہ پہنچائیں؟ کیا ہم جو ہے وہ رحم دلی نہ کریں؟ اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سر سے پاؤں تک گناہ میں اور بدی میں اور حکم عدولی میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیا ہم
اس کے لیے دعا نہ کریں میرے عزیزو، ہمیں کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اور یہ ورس آپ ہوسیہ کی کتاب ہوسیہ اس کے 6 باب کی 6 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ جو آلریڈی اپنے آپ میں راست باز، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ نجات نہیں پاتے، کیونکہ وہ خود ساختہ راست باز ہیں، وہ اپنے آپ کو الٹرا جو ہے وہ پیور سمجھتے ہیں۔ اور ہوسیہ میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ہوسیہ 6:6 میں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سخنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ مینس کہ خدا کی پہچان کو، خدا کے دل کو، خدا کی سوچ کی پہچان کو خداوند یسوع مسیح زیادہ بڑا اور بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے، کلام مقدس کے اس خوبصورت احوال کے لیے خداوند نے متی کو چنا اور پھر محصول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آر یو ولنگ ٹو ڈو واٹ ہی ڈیڈ، جو یسوع نے کیا؟ آر یو ولنگ ٹو ایمبریس دا پیپل دا لولیسٹ آف دا ارتھ، جو کہ زمین کے گرائے ہوئے لوگ ہیں اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو آؤٹ رائٹ جو ہے وہ حکم دولی میں شاید ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیار اور ہمارا گلے لگانا اور ہمارا ان کے قریب آنا ان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو جائے، اور وہ خدا کو قبول کر لیں اور اپنے بری راہ سے پھریں اور طالب ہو جائیں اور آسمان پر سے خدا سنیں اور ان کو جواب دے، حلیم ہو جائیں وہ لوگ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانے کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کلام مقدس زندہ موتی، زندہ کلام، خوبصورت الفاظ، پاک روح کے مسح میں ڈوبے ہوئے کلام مقدس کے یہ الفاظ جو خدا نے اپنے خادموں، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائے ہیں، اور ہم ان الفاظ کو پڑھتے شکر گزاری کے ساتھ، دل کو خدا ان کی شکر گزاری میں جھکا کے اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ کہ خدا ان نے ہمارے لیے کلام کا یہ خوبصورت دروازہ کھولا ہے، برکت کا یہ دروازہ کھولا ہے۔ انجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 9واں باب ہے، اور آج ہم 14 سے 17 آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ نئی مے پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور مے بہہ جاتی ہے، مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مے نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایڈیومیٹک وے میں خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے۔ عبرانی کلچر جو ہے، یہ عبرانی وے آف ٹاکنگ میں اس کو دا لا آف پیرلل ایڈیمز کہتے ہیں، کہ ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے دو مختلف ایگزامپلز دینا، یہ ایک عبرانی کلچر کا ایک حصہ تھا۔ یہاں پر کورے کپڑے اور کپڑے کے اندر پیچ لگانا اور مے اور مشکوں کا جو ہے وہ سیم ہی بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ آڈیو میں کہ جب اور اس سے پچھلے آڈیو میں کہ کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس کو ڈبل ریپیٹ کیا جاتا تھا، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو چیز ڈبل لکھی گئی ہے، ایون دو کہ وہ سنگولر ہو، لیکن وہ ایمفسس کی وجہ سے ایسا لکھا گیا ہے، کیونکہ اس گاسپل کے ریڈرز جو تھے زیادہ تر جوش بیک گراؤنڈ سے تھے، یہودا کے قبیلہ کے لیے لکھی گئی۔ متی نے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا اور اسی مائنڈ سیٹ کو استعمال کیا، اور یہاں پر بھی اس ایگزامپل میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کا استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے صحیح طریقے سے، اور اپنی آڈینس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس نے اس ایگزامپل کو یوز کیا تھا۔
کچھ چیزیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں کہ یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ بارہا خداوند کے پاس آتے تھے. ایک دو دفعہ یوحنا کے ایما پر بھی آئے کہ جب یوحنا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا جب وہ قید خانہ میں تھا. جب ہم اس پیسج پر پہنچیں گے تو پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں بھیجا تھا. یہاں پر پھر آتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جو طریقہ کار تھا وہ ویری انکنونشنل تھا، وہ روٹین سے ہٹ کے تھا. وہ طریقہ کار جو تھا وہ پہلے سے متعین جو طریقہ کار ہے، پہلے سے ڈٹرمنٹ جو ہے، پہلے سے رائج جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہیں تھا. یعنی کہ جو فریسی طریقہ کار اپناتے تھے اور صدوقی یا باقی جو لوگ جو اورل توراہ کو مانتے تھے، لکھی پڑھی شریعت کو مانتے تھے اور زبانی کلامی شریعت کو بھی مانتے تھے، تو انہوں نے ان چیزوں کو بالکل گڈمڈ کر دیا تھا، بالکل ہی چیزوں کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیا ہوا تھا. یوحنا کے شاگرد بھی چونکہ اسی سیٹ اپ کا حصہ تھے، اسی مائنڈ سیٹ کے اندر تھے، اور وہ چونکہ یوحنا کا جو مین میسج ہے وہ نہیں تھا جو خداوند یسوع مسیح کا میسج تھا. خداوند یسوع مسیح کا جو میسج تھا وہ لوگوں کو آ کر تعلیم دینا اور ان کو آزاد کرنا تھا، اور ان کو ان بندنوں سے بھی آزاد کرنا تھا جو لوگوں نے ایکسٹرا قوانین کو کر کے اور لوگوں نے ڈال دیے تھے اور جو فریسیوں نے لوگوں پر باندھے ہوئے تھے. یوحنا کا میسج یہ نہیں تھا. یوحنا کا میسج پریپریشن کا تھا کہ وہ لوگوں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرتا تھا، اور اس نے ایسا کیا. اور اس کی جو ڈیوٹی تھی، اس کا جو فرض تھا، وہ وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے جب یوحنا نے مسیح کو بپتسمہ دیا، آسمان پر سے روح کو اترتے دیکھا اور گواہی دی، اور اس کی نبوت کا سلسلہ، اس کا کام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یوحنا نے بہت سو کو بپتسمہ دیا تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوحنا کی نبوت کی وجہ سے خداوند کے قریب آ گئے. لوگ چونکہ اس چیز کی وجہ سے بھی پریشان رہتے تھے کہ 400 سال سے کوئی نبوت نہیں ہوئی تھی، جس کو ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے یا اس کو کوائٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، جو کہ ملاکی کی کتاب اور متی کی انجیل کے بیچ کا عرصہ ہے. اس میں نبی نہیں وارد ہوئے. خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا تھا، نبوت پر مہر ہو گئی تھی. اور پھر جب ایک دم کوئی نبی وارد ہوا تو بنی اسرائیل کے اندر ایک ہلچل مچی، اور انہوں نے دیکھا کہ یوحنا نام کا ایک نبی موجود ہوا ہے اور وہ نبوت کر رہا ہے. تو چوک در چوک جو ہے لوگ ڈھیروں ڈھیر آئے، انہوں نے بپتسمے لیے. ان میں سے بہت سارے فریسیوں نے بھی بپتسمے لیے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یوحنا نے جب کچھ ایسے لوگوں کو آتے دیکھا اور ان کو کہا بھی تھا کہ سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے عذاب سے، غضب سے بھاگو. تو لیکن نیوردلیس انہوں نے بپتسمہ لیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور جو فریسک جو ہے، یہ فریسی جو ٹرائبز ہیں یا کہہ لیں کہ جو طبقہ ہے، وہ کافی ایگریمنٹ میں نظر آ رہے ہیں. وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ہی جیسی تعلیم مانتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی تعلیم ڈیفرنٹ ہے، انکنونشنل ہے، اور اس کے شاگرد جو ہے وہ فالو کر رہے تھے جو خداوند یسوع مسیح کرتے تھے. اب بات یہ تھی کہ یہ چیز جو تھی وہ ان کے لیے بہت ناقابل قبول تھی. متی نے بارہا اپنی انجیل میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. جیسے وہ آگے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بالیں توڑنے کے والے سے جو بات ہو رہی ہے کھیت میں، پھر ہاتھ دھونے کے والے سے ڈسکشن ہے چیپٹر 15 میں، اور یہ چیزیں جو تھی وہ ان کے مطابق سبت پر یہ منع تھا، اور خداوند نے بیسیکلی صحیح طریقے سے دکھا رہے تھے کہ پیروی کیسے کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑتے تھے، لیکن ربینیکل شریعت جو تھی یا ربینیکل جوڈائزم ہے اس کا کوئی حکم مانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ ربیوں کی بنائے ہوئے اورل توراہ کا جو ہے وہ سسٹم تھا. لیکن یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ پابند تھے، ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے تھے جو کہ بائبل میں نہیں لکھی. کیونکہ یوحنا کا جیسے میں نے بتایا کہ میسج ایسا نہیں تھا، تبدیلی کا میسج نہیں تھا، اس کا میسج صرف تیاری کا تھا. سو جب وہ آئے ہیں اور یسوع مسیح کے پاس آ کر انکوائری وہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں. اب بات یہ تھی کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کیتھولک فرقے ہیں انہوں نے لینٹ کا روزہ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک طاری کر لیا، جو کہ بائبل میں جس کا ذکر نہیں ملتا. بائبل میں
اس طرح کا فرض والا روزہ کہ جی 1 مہینہ فرض ہے اور وہ اس طرح کا سسٹم، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح جو ربینیکل جوڈائزم کے اندر جو اس وقت لوگ تھے، فیریسیز تھے، اور وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو فرض کیا ہوا تھا روزے، اور کچھ ایسے روزوں کا ذکر بک آف زکریا میں بھی ملتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے بھی، خاص میرے لیے بھی روزہ رکھا تھا؟ اور پھر 8ویں باب کی 18ویں آیت میں 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ 4تھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود ساختہ روزے جو ہیں وہ اوبویسلی 10ویں مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں 7ویں مہینے میں یوم کفارہ کا روزہ ہے، اور 5ویں مہینے میں جب ہیکل کی تباہی ہوئی تھی اس کے والے سے وہ تھا تشبیاب جو ہے، اور پھر اس طرح 9ویں 10ویں مختلف چیزیں فرض کی ہوئی تھیں جو کہ حکموں میں نہیں ہیں، احکام میں نہیں ہیں۔ ہاں احکام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ کے والے سے تھا پرانے عہد کے لوگوں کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی روزے انہوں نے اپنے پر فرض کیے ہوئے تھے کہ جیسے ویک میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو فریسی اور محصول لینے والا جب ہیکل کے دروازے پر جاتے ہیں تو فریسی جو ہے وہ کھڑا ہو کے یہ دعا کر رہا ہے کہ میں ویک میں ہفتہ میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے وہ فرض کیا ہوا ہے خود فریسیوں نے اپنے اوپر، اور یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ بائی ہک اور کروک، یعنی کہ لازماً یہ کرنا ہے۔ حالانکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو جب انہوں نے روزہ کی تعلیم دی، اور ہم نے چیپٹر 6 میں پڑھا بھی، یہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، سو اٹس دا ول آف دا پرسن، یعنی کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کب روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک شخص 2 بھی روزے رکھ سکتا ہے ویک میں، 3 بھی رکھ سکتا ہے، پورے ویک کا بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے کی جو تعلیم ہے ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو صرف روٹین ورک بنا لیں تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ میں نے ونس اے ویک 1 دن روزہ رکھنا ہی ہے اور میں اس کو ایک روٹین بنا لوں، اور جب میں اس روزے میں سے گزروں تو مجھے کوئی خاص میری کوئی پرے ریکویسٹ نہ ہو یا خاص میرا مقصد نہ ہو، تو ایک ٹائم آئے گا وہ چیز روٹین بن جائے گی۔ اور دیکھیں کہ ڈینومینیشنز میں ایسا ہو چکا ہے، اور پرانے عہد کے لوگوں میں بھی ایسا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اچھے کاز کے لیے کچھ چیز شروع کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب روزے کا یہ اہتمام کیا گیا ہو تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلو تھوڑی رائچسنس، راست بازی ملے گی، لیکن اوور دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ روٹین بن جاتی ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین روٹین بن جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ لینٹ کا روزہ جب رکھتے ہیں تو وہ روحانی نقطہ نظر سے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غیر قوموں میں بھی روزوں کے تہوار آتے ہیں، اور وہ بس وہ فرض کے طور پر اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، مجبوراً بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور چھپ چھپ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو فریسی اور یوحنا کے شاگرد وہ یہ کام کر رہے تھے، اور جیسا میں نے بتایا کہ فریسی ہفتہ میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، پھر کچھ خاص روزے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے منتھس کے حوالے سے۔ تو یسوع مسیح سے انہوں نے آ کر کہا کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تیرے شاگرد ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ایک لاجیکل سی بات کی کہ بھائی روزہ رکھنے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا سے کچھ مانگا جائے، یعنی خدا کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا جائے۔ تو جب خود خدا ان کے درمیان میں ہے، خود مالک جو ہے، اور وہ جس کے سامنے روزہ رکھ کے جسے مانگنا ہے جب وہ ان کے ساتھ پھر رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ روزے کا مقصد یہی ہے نا کہ خدا کی قربت میں آنا اور پاکیزگی کو، اس لیول کو اس طرح اچیو کرنا پاکیزگی کے کہ لوگ جو ہیں وہ ریسیو کریں برکت کو، اور پھر ایونچولی خدا کے چہرہ کو دیکھ سکیں، یا خدا کے یعنی جلال کو دیکھ، چہرے کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، مطلب خدا کے جلال کو دیکھ سکیں، اس برکت کو ریسیو کر سکیں۔ تو جو مقصد روزے کا ہوتا ہے وہ اچیو کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح تو خود ان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے ایک ہی جملے میں کئی باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں نہیں دینا ہے نا برکت۔ تو دوسرا یہ تھا کہ تمہارا جو سسٹم ہے وہ غلط ہے،
یہ خدا یسوع مسیح وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنے کی تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آگے آ کر کہا کہ جب دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اوبیسلی مسیح کی صلیب اور ریزریکشن اور پھر آسمان پہ جانے، اسینشن کی بات ہو رہی ہے، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگین یہاں پر جو لکھا ہے، اور بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو کہ شریعت کے علمبردار ہیں، جو شریعت کے نفاذ کے لیے کام کریں، وہ اس ورس کو مس یوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہاں پہ لکھا ہے تو اب ہمیں بھی فریسیوں کی طرح روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا پھر یہ وہ سب کچھ کریں گے۔ نہیں، یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ فریسیوں کے طریقہ کار کے مطابق روزہ رکھیں گے یا ربنیکل جیوڈائزم کے روزے رکھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ روزہ جو کہ بائبل کا روزہ ہے وہ اس کو رکھیں گے۔ یہاں پر لینٹ کے روزے کا بھی ذکر نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے خداوند کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ روزے رکھیں گے اس لیے اب لینٹ جو ہے وہ واجب ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ خداوند یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ اپنی ول کے مطابق روزہ رکھیں گے، کیونکہ میرے جانے کے بعد اب جیسے ہم 2000 سال بعد ہم پیدا ہوئے مسیح کی پیدائش کے، تو ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ جب ہمیں آگے بڑھنے کی روحانی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت پڑے گی، جب ہمیں جو ہے وہ برکت کو ریسیو کرنے کی ضرورت پڑے گی، جب ہمارا کوئی نہ کوئی پریئر پوائنٹ ہوگا، ہمارا کوئی مقصد ہوگا، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اور ہمیں روزہ رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یسوع مسیح نے تعلیم بھی دی ہے، لیکن اس کو بوجھ یا فرض بنا کر یا اس کو اس طریقے سے نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ گلٹی فیل کریں۔ اس کو بلکہ ایک عبادت کے طور پر ہمیں رکھنا چاہیے، جیسے ہم بارہا جھکتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے خدا کے سامنے ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ترقی ہو رہی ہے، اسی طرح روزے کو بھی اسی پریکٹس کے طور پر یوز کیا جانا چاہیے۔ اور پھر خداوند نے آگے جا کر جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہا کہ پرانی کپڑے کے اندر نئی پوشاک کا، کورے کپڑے کا یعنی کہ نئے کپڑے کا پرانے کے اندر پیچ نہیں لگا سکتے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھر سکتے۔ پرانی مشکیں جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ میں جو ہے وہ سویل کرتی ہے، وہ باڈی گین کرتی ہے، اور مشکیں جو ہیں وہ نئی مشک ہو، نیو وائن سکن ہو تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھٹتی نہیں، لیکن اگر پرانی مشک ہو اور اس کے اندر نئی مے بھر دی جائے تو نئی مے جب وہ فرمنٹیٹ ہوتی ہے تو وہ جب ایکسپینڈ کرے گی تو پرانی مشک میں ایکسپینشن کے لیے فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی اور وہ پھٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ پھٹ گئی تو ساری مے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو اس میں اوپننیس نہیں ہے، اس میں آزادی نہیں ہے، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے ٹو ایکسپینڈ۔ اور جو نیا کپڑا ہوتا ہے وہ شرنک کرتا ہے، اور پرانا کپڑا جو کہ آلریڈی شرنک ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں اکٹھا ہونے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو نئے کپڑے کو اگر پرانے کپڑے کے اوپر رکھ کے پیچ لگا دیں، چھوٹا سا سوراخ ہے، تو کل کو جب نیا کپڑا شرنک کرے گا، وہ پیچ شرنک کرے گا تو جو ہے وہ پرانا کپڑا پھٹ جائے گا، کیونکہ وہ شرنک نہیں، وہ اسٹریچ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر خداوند جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نئی روح جو ہے، نئے عہد نامے کی جو روح ہے، نئے عہد نامے کا جو طریقہ کار ہے، نئی کہانت کا جو طریقہ کار ہے، اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے، ریجڈنس نہیں ہے۔ فریسیوں کے طریقہ کار میں ریجڈنس تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے۔ سو روح کو جب ہم ریسیو کرتے ہیں، یہ ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے، میں جو ہے وہ مسیح کو بھی ظاہر کرتی ہے، ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جہاں پر خدا کا روح آتا ہے وہاں پر انکنونشنل چیزیں ہوں گی، وہاں پر انکنونشنل سٹف ہوگا، اور جو انسان ہے ریسیو کرنا چاہتا ہے پاک روح کو، اس کو اپنی ڈینومینیشنلزم سے، ریجڈنس سے، دل کی سختی سے باہر آنا پڑے گا، پھر جا کے آپ روح کے ساتھ جو ہے وہ بڑھیں گے اور گھٹیں گے، آپ جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کریں گے اور آپ شرنک بھی کریں گے جیسا خدا کا روح آپ سے کروائے گا۔ اور اس سب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑے، خدا آپ کے لیے ایکسیپشنز کریٹ کرے گا، اور اس سچویشن میں شریعت کے بہت سارے احکام پر عمل نہ کرنا پھر فرض بن جاتا ہے، کیونکہ خداوند کا روح جو ہے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی لیڈ بائی دا ہولی اسپرٹ ان آرڈر ٹو بی لا ابائڈنگ۔ اگر آپ خدا کے حکموں پر واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو دا ہولی اسپرٹ، اور اگر آپ انسانی کوشش کے مطابق کریں گے تو پھر ہم میں اور فریسیوں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔
God bless you all. Amen. खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और शुक्रगुजारी हम करते हैं कलाम मुक़द्दस के लिए। खुदा की पाक रूह की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने ये खूबसूरत कलाम लिखवाया अपने नबियों रसूलों अपने खादमों के वसीला से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वां बाब हम देख रहे हैं और आज हम 18 से लेकर 27 आयत तक पढ़ेंगे, 26 आयत तक। लिखा है कि वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो ज़िंदा हो जाएगी। यसु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे से आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। यसु ने फिर उससे देखा और कहा कि बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आए और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और उस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टेस्टमनी के लिए, जो 2 लेडीज़ की, 2 गर्ल्स की, 2 ख़वातीन की यहाँ पर हैं। एक जो है वो 12 बरस की बीमार खातून है और एक दूसरी जगह पर यही वाक़या लिखा है कि वो लड़की भी शायद 12 बरस ही की थी, लड़की 12 बरस की थी। और बाइबल हमें ये बताती है कि ये दोनों लेडीज़ को, दोनों फीमेल्स को खुदा ने शिफा दी, एक को नापाकी से और दूसरी को जो है मौत के मुंह से छुड़ाया। ये ट्विन मौजज़ा इसको कहा जाता है या दोहरा मौजज़ा कहा जाता है, क्योंकि ये है कि मौजज़ा एक शख्स की ज़िंदगी में होने को जा रहा था और यीशु मसीह को बुलाया जो है वो सरदार ने था कि उसकी बेटी जो है वो मौत का शिकार हो गई है, मर गई है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता था कि उसकी डेथ हो गई है। और यीशु मसीह ने हामी भी भरी कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और लेकिन उसी दौरान में हम देखते हैं कि जो औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी है वो आती है और वो अपने ईमान का मुजाहरा करती है। 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं कि उस लड़की को शिफा देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आना बड़ा ज़रूरी है और खुदावंद का वहाँ पर उस घर में दाखिल होना ज़रूरी था, उसके बगैर वो नहीं हो सकता था। लेकिन उस औरत की शिफा में जो है वो उसका अपना ईमान जो है वो यूज़ हुआ, उसने पीछे से आकर फॉलो किया और आकर पोशाक का किनारा छुआ। तो ये जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये दोनों औरतें, इवन दो कि ये लिटरल वाक़या है, लेकिन इसमें तमसील भी पाई जाती है। ये वाक़या तो लिटरल है, हुआ है ऐसे, लेकिन इसमें तमसील भी है। ये पैराबल नहीं है, लेकिन इसमें भी, इस वाक़े में भी तमसील है। इसमें भी खुदावंद की तरफ से एक मैसेज है, कलाम है, और उस कलाम को हम जो है वो देखेंगे। ये दोनों औरतें दोनों कलीसियाओं को ज़ाहिर करती हैं और आप ये देखें कि 2 घरानों को ज़ाहिर करती हैं। अगर हम यर्मिया की किताब पढ़ें, अगर हम हिजकिय्याह की किताब पढ़ें, तो खुदा ने इसराइल के 2 हिस्सों को, 2 घरानों को 2 लड़कियों या 2 औरतों या 2 ख़वातीन की शक्ल में पेश किया गया है, 2 दुल्हनों की शक्ल में पेश किया है। और ये देखें कि यहाँ पर ये जो लड़की मर गई, ये इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ज़ाहिर करती है। ये जो है वो हाउस ऑफ इज़राइल को, 10 ट्राइब्स को, द लॉस्ट शीप, उसको ज़ाहिर करती है। ये उस हिस्से को ज़ाहिर करती है जो मर गया। जैसे मुसरफ बेटे के वाले से हम देखते हैं कि मुसरफ बेटा जो है वो इसराइल के घराने को, 10 कबीलों को, और वो उस हिस्से को ज़ाहिर करता है जो कि तितर बितर हो गए, लॉस्ट हो गए। और बड़ा भाई जो था मुसरफ बेटे का, जो यानी कि उस बाप का बड़ा बेटा था, वो यहूदा के घराने को ज़ाहिर करता है।
یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا گھرانہ جو کہ جینٹائلز میں مدغم ہو گیا اور جینٹائلز میں شامل ہو گیا، تو یہ جو بیٹی مر چکی ہے یہ اسرائیل کا گھرانہ اور جینٹائلز کو ظاہر کرتی ہے، جس میں سے کلیسیا آتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ عورت جو ناپاکی کا شکار ہے، جو کہ عمر میں بڑی ہے اور خون کا ایشو ہو گیا ہے، یہ یہودا کے گھرانے کو ظاہر کرتی ہے، جس نے اپنے آپ کو بتوں کے وسیلہ سے بتوں کے ساتھ شامل ہو کر بت پرستی میں پڑھ کر ناپاک اور آلودہ کر لیا تھا، اور وہ اب جنم نہیں دے پا رہی کیونکہ اس کے خون جاری ہے اور وہ خون کا ایشو ہے۔ اوبویسلی جب کسی خاتون کو یہ ایشو ہو جائے تو ایک چیز ڈیفینیٹلی اس کی رک جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شی کین ناٹ فال پریگننٹ، وہ جو ہے وہ جنم نہیں دے سکتی، وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک خون جاری ہے اس چیز کا نشان ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے اور اس کے اولاد نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ جیسے ہی اولاد پیدا ہونے کو ہوتی ہے یا کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر چونکہ وہ بیمار ہے، وہ اس نقصان میں ہے، اور وہ اس کا شوہر بھی جو ہے وہ اس سے اسی وجہ سے جدا ہے، تو وہ جو ہے وہ لیک آف برتھ کو، لیک آف پروڈکٹیوٹی کو، لیک آف فروٹفلنس کو ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ وہ جو ہے وہ عورت اب جنم نہیں دے پائے گی۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے گھرانے میں نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو ایسا بگاڑ دیا، انہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کو بگاڑ دیا، انہوں نے انسانی روایات اور انسانی تعلیمات کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا گھرانہ جو ہے وہ بت پرستی میں بھی پڑ گیا۔ پڑا تو اسرائیل کا گھرانہ بھی تھا، لیکن اس کو کاٹ کر نکال دیا گیا اور وہ مر گیا، وہ کھو گیا، وہ چلا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا گھرانہ۔ تو ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ کیسے خداوند نے آزاد کیا ہے۔ یہودا کے گھرانے کے لیے کیا سجیشن ہے؟ یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول نے یہ جو واقعہ قلم بند کیا ہے، لکھا ہے، اور اس واقعے کو جب ساتھ میں دونوں واقعات کو ملا کر لکھا ہے تو اس نے ایک تمثیلی مائنڈ سیٹ کو، ایک پیرابل والے مائنڈ سیٹ کو اپنے سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ اس میں ایک ہڈن میسیج ہے، اینڈ وی آر آلویز supposed to look for those hidden messages, those things جو کہ خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہودا کا گھرانہ اگر چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کو مسیح کے پیچھے آنا پڑے گا، پیروی کرنی پڑے گی، فالو کرنا پڑے گا، جیسے اس عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے پیچھے آ کر she started following، اس کو معلوم ہوا، اس نے پہچان لیا کہ یہی ہے جو میری شفا کا باعث ہو سکتا ہے، یہی ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے، یہی ہے جو مجھے دوبارہ ایک نارمل خاتون بنا سکتا ہے، یہی ہے مجھے جو کہ اس چیز میں لے کے جا سکتا ہے کہ میں آئندہ کو پھر جنم دیا کروں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئی اور اس نے پوشاک کا کنارہ بھی چھوا، اور یہی نبوت جو ہے وہ زکریا کی کتاب میں بھی ہے کہ لوگ آئیں گے اور آ کر پوشاک کا کنارہ پکڑیں گے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے اگر یہودا کو چلنا ہے they'll have to be followers، ان کو پیروی کرنی پڑے گی، ان کو ایمان لانا پڑے گا، ایمان کے باعث ان کو جو ہے وہ نجات ملے گی اور اعمال کے باعث نہیں، اور ان کو ایمان میں ہی آنا پڑے گا، ان کو آ کر مسیح پر ایمان لانا پڑے گا، ان کو خداوند کے قدموں میں جھک جانا پڑے گا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ تب وہ اس کو پہچان لیں گے۔ لیکن اور جب چھوا ایسے آ کر قوت نکلی ہے تو یسوع مسیح نے رک کر اس سے بات کی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ سو یہ بڑا کلیئر ہے۔ اور پوشاک کے کنارے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی یہودیوں سے ہی جڑا ہوا ہے، جو چھالریں ہیں پوشاک کے اوپر لگائی جاتی تھیں، اور یہودی کانسیپٹ یہی ہے کہ ان میں شفا ہے، کیونکہ ملاکی کی نبی کی کتاب میں یہ پروفیسی بھی تھی کہ he'll have healing in his wings، اس کے جو ہے وہ کناروں میں، اس کے کونوں میں، پوشاک کے کونوں میں شفا ہوگی، اور اس نے یہی کام کیا وہاں پر کہ پوشاک کا کنارہ چھوا۔ سو یہ کانسیپٹ جو ہے یہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے، جو اس میں رمز کی بات ہے، اس میں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہودا کے گھرانے کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یہودا کا گھرانہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے، وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، پوشاک کے کنارے اور یہ سب۔ لیکن آن دی ادر سائڈ دوسری لڑکی جو ہے وہ جینٹائلز کو ظاہر کرتی ہے، ہم سب کو ظاہر کرتی ہے، وہ ان قبیلوں کو ظاہر کرتی ہے جو اپنی آئیڈینٹی کھو چکے ہیں،
اینڈ وی ور پریکٹیکلی ڈیڈ، اور ہم جو ہے وہ مر چکے تھے، ہم جو ہے وہ غیر قوموں میں موت کا شکار تھے، موت کے حوالے کیے گئے، اپنی آئیڈینٹی کو لوز کیا، اپنے جو ہے پہچان کو ختم کر دیا، لیکن یسوع مسیح کا آنا بڑا ضروری تھا۔ تو یہ اس لڑکی کے گھر جانا جو ہے وہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کا نشان ہے۔ خداوند نے اپنی اس جگہ کو جہاں پہ وہ تھا چھوڑا اور اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ اس مردہ لڑکی جیسے ہیں، ہماری پہچان وہی تھی۔ کلیسیا اس سے پہلے کہ مسیح اپنا ہاتھ اس پر رکھتا، کلیسیا اس سے پہلے کہ مسیح اس کے لیے کچھ کرتے، وہ مردہ حالت میں تھی، اور ہم جینٹائلز میں جب تھے تو مردہ حالت میں تھے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ بھیڑ کو غل بجاتے ہوئے وہاں پر دیکھا، سردار کے گھر میں آئے خداوند، اور آج ہمارا گھر یہ جو دنیا ہے اس میں مسیح آئے ہیں ہمارے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بانسلی بجانے والے اور بھیڑ کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی شور مچا رہے تھے، اور ہم مردہ کیوں تھے؟ کیونکہ ہم بھیڑ کی مینٹیلٹی میں تھے، ہم ان آوازوں میں جو کہ ماتم کی اور موت کی اور غیر قوموں کے معبودوں کی آوازیں ہیں اور غلط آوازیں ہیں، ان میں کھوئے ہوئے تھے، اور ہم اندھیرے کا شکار تھے۔ یسوع نے ان سے کہا ہٹ جاؤ، بھیڑ کو پیچھے ہٹایا، کیونکہ یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے، مینس کہ یہ مردہ ابھی بالکل نہیں ہوئی۔ obviously وہ لڑکی تو وہاں پہ مردہ ہی تھی، لیکن یسوع مسیح کے یہ الفاظ بھی اگین تمثیلاً کہے گئے الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح کا اشارہ ہم سب کی طرف ہے کہ یہ دوبارہ جاگ سکتی ہے، یہ ایمان میں سو گئی ہے، یہ جو ہے وہ اپنے اس تمام پہچان میں اور اس جو ذمہ داری ہے اس میں سو گئی ہے، اور خداوند نے ہمیں جگانا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ اس پر ہنسنے لگے، بھیڑ نے یسوع مسیح کا ٹھٹھا کیا، اس کو مذاق میں اڑایا، بدتمیزی کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی کام خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر بھی ہوا۔ ہر وقت اس کی قربانی کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، خداوند کے اس پیغام کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہی اور فریسی اور دنیا کے تمام باقی لوگ، دنیاوی ذہن والے لوگ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ جو اندھیرے میں تھے انہوں نے قبول نہ کیا، کیونکہ وہ روشنی میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دل کے کام جو تھے وہ برے تھے۔ اور جب بھیڑ نکال دی گئی تو اندر جا کر یسوع نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو میرے عزیزو، خداوند نے ہمارا بھی ہاتھ پکڑا ہے۔ آج خداوند چاہتے ہیں کہ ہم موت سے باہر آ جائیں، اور موت سے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پر ایمان لانا جس نے موت پر فتح پائی ہے۔ موت سے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پر ایمان لانا جس نے صلیب پر جان دی ہے، قبر کو شکست دی ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور جا کر خدا کی دینی طرف جا بیٹھا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور موت کا نشان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا نشان بپتسمہ ہے، اور جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکی کو نئی زندگی ملی، وہ نئے سرے سے یوں سمجھیں جیسے پیدا ہو گئی، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں مسیح کے اندر، اور ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کریں، اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو ویک اپ۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے کہ یار اس شخص کی زندگی میں بڑا کام ہوا ہے۔ تو اس تمثیل کا، اس واقعے کا میرے عزیز حاصل کلام یہی ہے کہ اس میں دونوں گھرانوں کو، دو مختلف فیملیز کو جن کے ساتھ خداوند ڈیل کر رہا ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہودا جو کہ ناپاکی کا شکار ہے، جس کا مرض جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایمان لانا ہوگا، پیچھے آنا ہوگا، فالو کرنا ہوگا، اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ ڈکلیئر کرنا ہوگا، جان لینا ہوگا، جیسے اس عورت نے اپنے دل میں یہ ٹھہرا لیا تھا۔ اور باقی جو جینٹائلز ہیں اور کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، ان کو موت کے اندر سے باہر آنا ہوگا، اس پر ایمان لا کر جس نے خود موت پر فتح پائی ہے۔ ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ انجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، شکر کرتے ہیں خداوند کے اس بات کے لیے کہ خدا نے زندہ کلام کے یہ خوبصورت ریفرنسز اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیے ہیں۔
متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 27 سے 31 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن آدم، اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا کہ تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا کہ خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ریفرنس ہے میرے سے، بہت سارے لوگ اس کو مس کیلکولیٹ کر دیتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے اس سملر ٹو وہ جو اندھے برتلمائی والا ریفرنس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ 2 اندھے ایک علیحدہ واقعہ ہے، اور برتلمائی جو تھا، جو تمائی کا بیٹا برتمائی یا برتلمائی کا اس کو بولتے ہیں، تو برتمائی کا جو واقعہ ہے وہ بیسیکلی فرق واقعہ ہے، وہ راہ کے کنارے کا واقعہ ہے۔ اس کا ذکر مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ آپ سے بولا تھا کہ جی ایمفسس جو ہے خدا کی کلام کا وہ ایڈ کرنے کے لیے متی نے کئی دفعہ ایک چیز کو ڈبل کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو قبروں میں لشکر سے گھرا ہوا شخص جو ہے، جس کو خدا نے ڈیمونیاک جو ہے گیدرینز کے علاقے کا، گراسینیوں کے علاقے کا، تو اس کو خدا نے شفا دی۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں اس کو دو لوگ لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو 2 اندھے ہیں یہ ایک سیپریٹ واقعہ ہے، اس کو آپ کنفیوز نہیں کر سکتے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جب لڑکی کو زندہ کیا، عورت کو شفا ہوئی، تو یسوع وہاں سے آگے بڑھا۔ کپرنیم کے علاقہ میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہیں۔ وہ جو اندھے کو شفا دی تھی وہ یروشلم کی راہ پر دی تھی۔ جی بالکل، جو اندھا برتمائی تھا جب اس کو شفا دی تھی خداوند یسوع مسیح یروشلم کی راہ کی طرف جا رہے تھے اور جیریکو سے نکل کر آ رہے تھے، اور یہ ریہو والی جو روڈ ہے جو کہ ڈماسکس روڈ ہے، دمشقی جو ہے سڑک ہے، اس کے اوپر خداوند یسوع مسیح چل کے جا رہے تھے، اور جیریکو سے یروشلم جا رہے تھے، تو وہاں پر اندھا بھی ملا اور زکئی بھی ملا۔ لیکن یہ جو ہے یہ کفرنہوم میں، کپرنیم میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ ڈیفرنٹ واقعات ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ آگے بڑھا تو 2 اندھے پیچھے سے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ اس سٹیٹمنٹ میں بڑی خوبصورت 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے پکارتے ہوئے چلے، اور پکارا کیا ہے؟ ابن داؤد، یعنی کہ بادشاہ ڈکلیئر کیا ہے اپنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رحم مانگا ہے خداوند سے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے چلتے، اس سے پہلے کہ وہ فالو کرتے، کیونکہ وہ تو اندھے ہیں، تو اندھا شخص ہوتا ہے اس کے آپشنز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اندھا شخص دیکھ نہیں سکتا، تو اس کا زیادہ انحصار جو ہے، اس کی جو زیادہ ڈپینڈنسی ہے چیزوں پہ، وہ سننے کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز اس کے لیے بن گیا، کیونکہ دے کین اونلی امیجن۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سن سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، اور آنکھیں چونکہ ان کی بند ہیں تو وہ امیجن کر سکتے ہیں، اپنے اندر کی آنکھ کو کھول کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا ایمان کیسے پیدا ہوا؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یسوع مسیح ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یسوع مسیح ناصری شفا دیں گے؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ اس کو ابن داؤد کہنا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے ہم پر رحم کر سکتا ہے اور یہاں پر معجزات ہو رہے ہیں یا معجزات ہوتے ہیں؟ اوبویسلی انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہے، کیونکہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کی موومنٹ بھی اتنی نہیں ہے، اپنے علاقہ سے کبھی باہر جاتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اندھا پن جو ہے وہ اس چیز کا نشان ہے کہ وہ پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں اپنے علاقہ میں،
اور ان کے لیے جو ہے وہ موو کرنا بہت مشکل ہے. ڈپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ اور انڈیپینڈنس نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. اندھا پن میرے عزیزو غلامی لے کر آتا ہے, محدود موومنٹ لے کر آئے گا, وہ لمیٹڈ موومنٹ لے کر آئے گا. اندھا پن جو ہے وہ آپ کے حواس کو لمٹ کر دیتا ہے, اور روحانی اندھا پن اسی چیز کا نام ہے. روحانی اندھا پن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو ہے بہت ساری معذوری لے کر آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سننا ہے. بائبل کہتی ہے کلام سے کیوں سننا ہے؟ کیونکہ اندھا پن اندھیرے کو ظاہر کرتا ہے اور وہ ڈارکنس لائف میں بھر جاتی ہے. بائبل کہتی ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس کا جو توڑ ہے وہ کلام ہے, زندہ کلام. اور اس وقت زندہ کلام خود چل کر ان کے پاس ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ زندہ کلام سے یعنی مسیح سے بات کرتے ہیں, انہوں نے اس کلام کے بارے میں سنا اور گواہیاں سنی, لوگوں نے بتایا, اور وہاں پر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا. سن کر ایمان بڑھا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پیچھے پکارتے ہوئے چلے. تو یہاں پر بھی جو ہے اسپرچول ایسپیکٹ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں مسیح کے پیچھے چلنا شروع کرنا ہے. ایون کہ اندھے پن میں بھی اگر آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اندھے پن کا شکار ہے, تو میک شور کریں کہ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں, پیچھے چلنا شروع کر دیں خدا ان کے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں مسیح کے پیچھے تب چلوں گا جب میں تیار ہو جاؤں گا, میں جب بالکل ریڈی ہو جاؤں گا, جب میں بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں گا. ہی از ناٹ لوکنگ فار پرفیکٹ پیپل. خداوند جو ہے وہ کامل لوگوں کو نہیں بلکہ وہ ناقص لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. بائبل لکھا ہے کہ اس نے جہان کے نکموں کو, اس نے جہان کے رد کیے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو چن لیا تاکہ ان کو کامل کرے. وہ کامل کرنا چاہتا ہے, وہ کامل لوگوں کا ویٹ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے کامل بنو پھر آؤ میرے پاس, پھر میرے پیچھے چلو. وہ جب اس کے پیچھے چلنا شروع ہوئے ہیں وہ بھی اندھے پن کا ہی شکار ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ جج کرتے ہیں دوسری ڈینامینیشنز کو, ایسی تنظیموں کو جن میں کچھ ایسی تعلیمات ہیں شاید بائبل کے مطابق وہ ابھی کچھ سچائی سے دور ہیں. ایک بھائی سے میری کل بات ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں ہے جو کہ ہندوؤں کا بھی یعنی کہ سندھ کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالکل ہی شودر سے بھی نیچے کی شاید کوئی کلاس ہے, اور کوئی ان کو نہیں ملتا, کوئی ان کو نہیں جانتا. ایون کہ سندھ کے جو ہندو ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو شودر کلاس ہے وہ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ونس اے ویک جو ہے یا ونس اے منتھ ایک پانی کا ادھر ٹینکر چھوڑ آتے ہیں, اور وہ گاؤں بس اتنا ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, کوئی دنیا میں ان کو نہیں ملتا تھا. اور مسیحی لوگوں نے جا کر وہاں پر خدمت کا کام شروع کیا اور وہ مسیحی ہو گئے. اور جب مسیحی ہوئے ہیں تو جو مجھے سننے میں ملا کہ پہلے وہ آگ کے گرد پھیرے لے کر شادیاں کرتے تھے, اور وہ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اب آگ نکال دی اور سلیب لگا کے اس کی گرد پھیرے لیتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ببلیکلی کیا یہ بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بائبل میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ سلیب لگاؤ اور اس کے گرد 7 پھیرے لو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس اندھے پن میں ہی تقلید شروع کر دی, اور خدا نے چاہا تو ان کی آنکھیں ضرور کھل جائیں گی. یہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ واقعی شفا پانا چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں, تو اپنی تکلیف میں, اپنے دکھ میں, اپنی پرابلم کی حالت میں ہی خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. اس کے پیچھے تو آئیں, اس کے پیچھے آنا تو شروع کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف پیچھے چل کے خاموش نہیں, اوبویسلی ایمان کی حالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس عورت کی جو خاموشی سے آئی اس نے پلہ چھوا, لیکن بائبل کہتی ہے کہ پکارنا شروع کیا. مدد کے لیے پکاریں, خداوند سے کہیں, اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا. میرے خداوند آپ کو دے گا, وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ بنی اسرائیل جب غلامی میں تھے تو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا خداوند کو. ابھی وہ غلامی ہی میں تھے, ابھی تو آزاد بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کا رونا اور کراہنا جو ہے وہ خداوند تک پہنچا. ہمیں اپنی مصیبت میں, اپنی کمی کمزوری میں ہی فیصلہ کرنا ہے, اور اس کا ویٹ نہیں کرنا کہ جی پہلے میں ٹھیک ہوا تو پھر میں جاؤں خداوند. ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بڑی شرطیں لگاتے ہیں خداوند کے ساتھ کہ پہلے میں ٹھیک ہوں پھر میں مانوں گا کہ خدا ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے دکھ تکلیف میں ہی خداوند کے پیچھے چلنا ہے اور ایمان رکھنا ہے. اور ان کا ایمان تھا تب,
جب یسوع نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے تو کر سکتا ہے، لیکن obviously انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو نہیں ہے کہ واقعی ہوگا یا نہیں. انہوں نے تو کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو صرف سن نہیں سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ یسوع نے عورت کو کیسے ٹھیک کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یسوع نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئی. انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. یسوع کے بارے میں بالکل ٹوٹلی وہ اگنورنٹ ہے، وہ بالکل زیرو ہیں. لیکن ایمان اندر آ گیا ہے اور پھر یسوع مسیح کی بادشاہی کو ریکگنائز کیا. جب ہم ابن داؤد کہتے ہیں تو اس کو اپنا بادشاہ ڈکلیئر کرتے ہیں. جب ابن آدم کہتے ہیں تو اس کو اپنا نجات دہندہ ڈکلیئر کرتے ہیں. جب اس کو ابن ابراہیم کہتے ہیں تو اس کی وراثت کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ مختلف ریزنز ہیں، مختلف ٹائٹلز ہیں خداوند کے. جب ایمانویل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس کو اپنا ساتھی، اپنا مددگار ڈکلیئر کرتے ہیں. لکھا ہے کہ اس نے کہا اے ابن داؤد، انہوں نے کہا، اور ساتھ کہا ہم پر رحم کر. سو ٹوٹل ڈپینڈنسی ہے یہ. ہم پر رحم کر جو ورڈ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند ہم پر رحم کر، یہ ٹوٹل ڈپینڈنسی کی طرف اشارہ ہے. دس از سائن ٹورڈس فلی سبمٹنگ یور سیلف. اپنی فل سبمیشن خداوند کے آگے پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے قدموں میں جھکا دینا اور اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے والی بات ہے. میرے عزیزو، یہ الفاظ دہرایا کریں اپنی زندگی میں. اے خداوند ہم پر رحم کر، خداوند تو ہمیں لے. آئی خدا ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ وہ پکارتے جا رہے ہیں، اور جب لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں پہنچے، یعنی یسوع مسیح اپنا جو ذاتی ان کا گھر تھا کفرنہوم میں، بیسیکلی وہ تو بائبل کہتی ہے کہ ان کا اپنا تو ایسا کوئی گھر نہیں تھا، لیکن جہاں پہ شاید ان کے مدر وغیرہ رہتے ہیں وہ ناصرت کے علاقہ سے تھے، اور یہ پطرس کے گھر میں بھی ملا کرتے تھے. اور مطلب کہ جس گھر میں بھی وہاں پر وہ پہنچے ہیں، جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، وہاں پر پہنچے ہیں تو اندھے پھر اس کے پاس آئے ہیں. اور ڈیسٹینیشن کیا ہے ہماری بھی، کہ جب ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور سبمٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کے گھر میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے جہاں پر خداوند ہے. اور جب وہ گھر میں آ گئے تو لکھا ہے کہ وہ اندھے کو اس کے پاس لائے. وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند. تب یسوع نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. آپ ایک چیز کو یہاں پر سمجھیں، یہ امید جو ہے اس کا یہ لیسن ہے. ہمارے پچھلے دنوں میں پاس ناصر آئے ہوئے تھے تو بڑی پیاری انہوں نے ایک بات کی جو مجھے بڑی سمجھ آئی. بائبل کہتے ہیں کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے. امید کی ہوئی چیزیں، اندیکھی چیزیں. اور اوبویسلی اندھے سے زیادہ اندیکھے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اوبویسلی اندھا جو شخص ہوتا ہے وہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا، اور ایمان کو اندھا اعتقاد ہی کہتے ہیں. سو امید کی ہوئی چیزوں کے بارے میں جب ہم کسی چیز کو امید کرتے ہیں تو ہم اس کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رابطہ دنیا سے قطع ہو جائے. ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو اندھا کر لیتے ہیں دنیا سے دعا کے دوران جب آنکھیں بند کرتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی ریزن ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی، اور اندر کی جب آنکھ کھلے گی تو وہ امیجینیشن جو کہ ویژن بعد میں بن جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ویژن نہیں آتا. آئی بلیو کہ جو مجھے سمجھ آئی اس خادم کی ایکسپیرینس سے، کہ جب آپ امیجن کرنا شروع کریں، جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھنا شروع کریں جو آپ نہیں کر سکتے، تو اس چیز سے آپ کا ایمان ڈیولپ ہو جائے گا. کیونکہ آپ امید کو ایمان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور امید سے ایمان کے بیچ کا جو رستہ ہے وہ امیجینیشن ہے، وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اور وہ دل کی آنکھ جو ہے وہ ویژن کی طرف پھر ایونچولی آپ کو لے کے جاتی ہے. آپ کی جو گفٹ آف ویژن ہے، رویا دیکھنے کا گفٹ ہے، وہ اسی طرح آپ کو مل جائے گا، ایک دن آئے گا. لیکن اپنی ذات میں ان چیزوں کو امیجن کرنا شروع کریں. اور وہ یہ اندھوں کی جو مثال ہے وہ سب سے بہترین مثال ہے. اگر آپ چل نہیں سکتے تو اپنے آپ کو امیجن کریں، اپنے کہہ لیں امیجینیشن میں دیکھیں کہ میں چل رہا ہوں. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے اپنے اندر ویژن دیکھنا شروع کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ امیجینیشن کی پاور اتنی اسٹرانگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں کنٹری کا خواب دیکھا اور پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا اور وہ بالکل پورا ہو گیا، اور پھر وہ کنٹری جو ہے وہ آزاد ہو گیا.
وہ کیا تھا؟ وہ امیجنیشن کی پاور، کیونکہ امید ان کے پاس تھی، امیجن کیا، اور یہ سیکولر ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں انہوں نے اس چیز کو اچیو بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب غیر قوم میں، دنیا میں لوگ اس طرح کر سکتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے گولز جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں، تو ہم ایمان کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اور یہاں پر یہی ہوا ہے، اور پھر لکھے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کی جو اوریجنل آئیز تھیں وہ کھل گئیں، ایمان کی آنکھیں تو ان کی پہلے ہی کھلی ہوئی تھیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا کہ اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے پھیلا دی یہ بات۔ ریزن کیا تھا؟ خداوند کیوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک بہت زیادہ پہنچے؟ کیونکہ خداوند جو تھے وہ ایک تو وہاں پہ لوگ پھر رش ڈال دیتے تھے، بہت زیادہ لوگ آ جاتے تھے، اور وہ جو ایکچوئل کام تھا وہ بگڑ جاتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ خداوند کا جو صلیب پر جان دینے کا پیغام اور وہ ساری چیزیں ابھی سیکرٹ تھیں، ابھی وہ آہستہ آہستہ ریویل کرنی تھی، اور خدا نے اپنی اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ، کیونکہ لوگ بہت سارے بت پرستی کا شکار بھی ہیں، تو وہ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس کو خدا شاید نہ مانتے لیکن بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ غلط انٹینشنز کی طرف لے کے جاتی تھی چیز۔ تو خداوند نے کہا تھا کہ ابھی اس چیز کو ریویل نہیں کرنا، کیونکہ ریویل کرنے کا کام ہمیں دیا گیا۔ شاگردوں کو کہا کہ جاؤ، جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، وہ پھر ہمیں دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اندھوں کو کہا گیا، لیکن انہوں نے پورے علاقہ میں شہرت پھیلا دی۔ آبویسلی انہوں نے یہ بات نہیں سنی خداوند کی۔ ایک شخص کو خداوند نے کہا تھا کہ جا کر بتا، وہ گراسینیوں کے علاقہ میں، کیونکہ وہاں پر خداوند کو خود نہیں جانے دیا تھا، تو اس کو ایز اے رسول، ایز این ایونجلسٹ خدا نے وہاں پر بھیج دیا تھا۔ تو خداوند کے نام کو جلال ملے اس خوبصورت پیسج کے لیے۔ وی بلیو دیٹ دس از گاڈ گیون پیسج۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم اناجیل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھ رہے ہیں، مسیح کے زمینی خدمت کے حالات کو۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ہماری زندگی میں کام کیا، کلام کیا، انسانوں کے بیچ میں رہے اور خدمت گزاری کا کام کیا، نجات کا بندوبست کیا، یہ سب جو ہے یہ میسج جو متی کی انجیل میں ہم پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی ان چیزوں کے احوال ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 9ویں چیپٹر میں ہم ہیں، اور آج ہم 32ویں آیت سے پڑھیں گے۔ ہم نے 31 ورس تک پڑھ لیا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو وہ گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ایک اور کیس کو ڈیل کیا ہے۔ یہاں پر ہم گنگے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اناجیل ہی میں میرے خیال متی 12ویں باب میں ذکر ہے ایک اندھے اور گنگے کا، اس میں بھی ڈیمنز تھیں۔ جب ڈیمنز کو ریموو کیا گیا تو وہ دیکھنے بھی لگا اور بولنے بھی لگا۔ پھر ہم ایک گنگے بہرے کی سٹوری جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدرو کو ریموو کیا گیا تو وہ گنگا اور بہرا جو تھا وہ بولنے اور سننے لگا۔ 2-3 روحانی جنگ کے یہاں پر اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، جن کے بارے میں ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایوری فزیکل ایلمنٹ یا بیماری یا کمزوری جو ہے، ہر بیماری جو ہے اور ہر فزیکل پرابلم کے پیچھے اسپرچول اینٹیٹی اور اسپرچول ریزنز ضرور ہوتے ہیں، چاہے وہ مائنر ہوں میجر ہوں، اور موسٹ پروبیبلی ان اسپرچول ریزنز کو جو ہے ٹریگر جو کر رہی ہوتی ہیں، یا جو کہہ لیں کہ ان کے پیچھے جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ بری تاثیریں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور
اور ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر اسپرچول جو اینٹیٹی ہے اور ہر اسپرچول اٹیک جو ہے اور ہر کہہ لیں کہ اسپرچول پرابلم اگر زندگی میں آ گئی ہے تو اس کا فزیکل آؤٹ کم یا فزیکل مینیفیسٹیشن ضرور ہوگی، اور اگین موسٹ پروبیبلی بیماری یا کمزوری کی شکل میں۔ اور ہم اناجیل میں یہ بارہا پڑھ سکتے ہیں کہ بری تاثیریں جو تھیں وہ بیماریاں کاز کر رہی تھیں۔ کبڑی عورت، اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس کے کبڑے پن کا ایک میڈیکل ٹرم بھی ہوگی۔ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیکل ایک ایسی سائنس ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا علاج تو نہیں کر سکتی، لیکن ہر ایک چیز کا نام آپ کو ضرور بتائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص اسکیزوفرینیا کا شکار ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ خوف یا مینیا کا شکار ہے تو لوگ کہیں گے یہ اسپلٹ پرسنالٹی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ اس میں ایک پرسن ہے اور پھر کبھی کبھی یہ اسٹرینجلی بیہیو کر کے دوسرے ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اور سائنس یا سائیکالوجی اس کو اسپلٹ پرسنالٹی کا نام دیتی ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی یہ ٹرم ٹھیک ہے، کیونکہ آبویسلی ایک تو اس شخص کی اپنی پرسنالٹی، اور جو دوسرا اسپلٹ ہے، دوسرا جو پرسن اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ بری تاثیر ہے جو کہ اس کے کانشیس کے، اس کے کہہ لیں کہ سول کے، مائنڈ، ایموشنز کے کسی حصے پر قابض ہے۔ ایک اور چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بری تاثیریں جو ہیں وہ بہت ریئر ہے کہ پورے کے پورے شخص پر قابض ہو جائیں، یعنی کہ اس کے روح، بدن اور جان پر۔ اگر کسی نے اپنی سول واقعی شیطان کو یا ابلیس کو سیل کر دی ہوئی ہے، اس کے بالکل اس کا پجاری بن گیا، تو شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روح، بدن اور جان پر ابلیس پوری طرح قابض ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، بورن اگین ہیں، تو آپ فلی پوزیسڈ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو لفظ پوزیسڈ ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ مس ٹرانسلیشن ہے۔ بیسیکلی ہم خدا کی ملکیت ہیں، پوزیشن سے مراد ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایون دو کہ ہم بورن اگین مسیحی بھی ہوں اور مسیحی زندگی یا مسیحی لائف سٹائل، اگر نامی مسیحی بھی ہیں، لیکن اگر مسیحی لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے بدن اور ہماری جان میں، یعنی ہمارے ایموشنز، ہمارے ول میں، ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے جذبات میں بہت ساری ایسی ایریاز ہیں جو کہ ابھی تک فلی خداوند کی ملکیت نہیں بنے یا سبمٹ نہیں ہوئے۔ ہماری روحیں ڈیفینیٹلی بپتسمہ اور توبہ کے وسیلہ سے خداوند کے ہاتھ میں، خداوند کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور سیلڈ ہیں ہماری روحیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارا بدن کمزور ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا نا کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم جو ہے، بدن جو ہے وہ کمزور ہے۔ اور ساتھ میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز جو کہ ہماری جان کا حصہ ہے، ہمارے ول، ہمارا ارادہ، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار اور ہمارے جذبات، وہ بھی کئی دفعہ فلی سبمٹ نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو وہی جذبات جو ہیں وہ خداوند کی پرستش کے اندر سبمٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو غصہ، نفرت، ناچاکی، جھگڑے، یہ سب کچھ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں عموماً، اور ناراضگیاں اور طرح طرح کی سوچیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی بری سوچیں ہیں وہ خدا کی طرف سے تو نہیں ہیں، لیکن ایمانداروں کے دماغ میں بھی آتی ہیں۔ ایمانداروں کو بھڑکایا جا سکتا ہے، ایماندار غصہ بھی کرتے ہیں، ایماندار لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، ایماندار جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جب بولتا ہو کئی بولتے ہوں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جسمانی طور پر ایماندار بھی ایڈکشنز میں چلے جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں۔ بری بہت زیادہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ نقصان دہ چیزوں کی اگر نہیں بھی، لیکن کھانے پینے کی ایڈکشن میں بھی بہت سارے ایمانداروں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت مائنر چیزوں کی ایڈکشن میں ہیں، جسم کی کمزوریوں میں، بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان سب کا جو ہے وہ آؤٹ کم جو نکلتا ہے وہ عموماً فزیکل پرابلمز کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، اور دیکھا گیا کہ گنگا شخص ہے جو کہ فزیکلی بول نہیں سکتا، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے، متی رسول نے جو مشاہدہ کیا، جو اس نے تجربہ کیا، جو مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، کہ اس شخص کے گنگے پن کے پیچھے بدرو تھی، جو کہ گنگی بدرو تھی۔ ایک اور چیز تھوڑا سا گائیڈ کرتے چلوں کہ عموماً بدروہیں اسی نام سے اپنے آپ کو کہلوانا یا پہچاننا پسند کرتی ہیں جو نام
اس بیماری یا کمزوری کا ہے جو کہ وہ کاز کر رہی ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص گنگا ہے تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گنگی بدرو ہے یا گنگے پن کی بدرو ہے. اگر کوئی اندھا ہے تو ہم اس کو اندھے پن کی ڈیمن کہہ سکتے ہیں. اور تو عموماً ایسے ہی ہے کہ جو چیز یہ کاز کر رہی ہیں، جو آؤٹر ایفیکٹ ہے، جو کہ اس کا پھل ہے، وہی بیسیکلی ان کا نام بھی ہے یا ایٹریبیوٹ ہے. تو جب ہم اس کو اس طریقے سے پکاریں گے تو پھر وہ دے آر باؤنڈ ٹو لسن، اور یسوع کے نام کے آگے وہ بھاگ جاتی ہیں اور وہ آپ کے آگے سے اڑی تڑی نہیں کریں گی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گنگے کو شفا دی ہے، بدرو کو نکالا ہے، کبڑے کو بدرو سے چھٹکارا ملا اور شفا ملی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہرے کو، اندھے کو، ان لوگوں کو جو کہ فزیکلی افیکٹڈ تھے اور فزیکل پرابلم نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے بدرو کھڑی تھی. یہاں پر ایک اور ایسپیکٹ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ جب ہیلنگ کروسیڈز میں جاتے ہیں، لوگ جب خادموں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا مین جو کانسیپٹ ہے، ان کا مین جو مقصد ہے ادھر جمع ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم شفا پا جائیں، وچ از اے گڈ تھنگ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ فزیکل لیول پہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو فزیکل ہیلنگ تو آپ کو چاہیے. تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شفا کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ کلیسیاؤں میں یہ تعلیم اتنی زیادہ عام نہیں ہے اور پاسٹرز یا لوگ اس بات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ بھائی شفا تو سیکنڈ سٹیپ ہے، پہلے جو ہے وہ ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. ہمیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی طور پر جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ڈیلیورنس کے باعث شفا خود بخود ہماری زندگی میں افیکٹ کرے گی. جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بدرو نکال دی گئی تو وہ گنگا بولنے لگا. جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا. جب بدرو نکال دی جائے گی تو بیماری جاتی رہے گی، اور کیونکہ وہ بیماری جو کاز کر رہی تھی وہ ڈیمن ہی کاز کر رہی تھی، ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا ہوگا. اور بدرو کو نکالنے کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کنفیشن ہے، فرگیونیس ہے، سول ٹائز کو بریک کرنا ہے، ریموول آف دا اسٹف ہے، اور کووننٹس کو اپنی زندگی میں سے ریموو کرنا ہے، اور کرسز کو بریک کرنا ہے. اور پھر بدرو کے پاس لیگل گراؤنڈ نہیں ہوگا، اور لیگل جو گراؤنڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے. کیونکہ بدرو جو ہے وہ جب ٹھہرتی ہے تو اس کے پاس لیگل ریزنز ہوتے ہیں، وگرنہ وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا یہ نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہے انسانی بدن. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کے باعث اس کو موقع دیتا ہے. لیگل ایشو کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی کام اللیگل کریں. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کب پھنستا ہے قانون کی شکنجے میں؟ جب ہم قانون کو توڑتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ شرع کی یعنی قانون کی، شریعت کی مخالفت اور اس کو بریک کرنا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ہم خدا کے حکم کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر پرابلم آ جاتی ہے. جب ہم گناہ میں گرتے ہیں تو ہم لیگل ریزنز دیتے ہیں. بدرو کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے. یہاں پر آبویسلی چونکہ خود خدا موجود ہے تو اس شخص کا آنا، اور یہاں پر اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی کہ اس شخص نے کیا گڑ گڑایا یا معافیا مانگی، لیکن چونکہ وہ گنگا تھا اس لیے وہ دل میں تو شاید پشیمان ہو سکتا تھا لیکن اقرار نہیں کر سکتا تھا. یسوع مسیح نے چھڑک کر اس گنگے کی جو ہے وہ بدرو کو نکال دی. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ لوگوں نے تعجب کی. ایک اور ایسپیکٹ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ڈیمنز کام کرتی ہیں تو وہ انسان کے جسمانی حواس جو ہیں، جو آپ کی سینسز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم نے جیسے پڑھا کہ گنگا اور بہرا شخص، جس کے اندر گنگی اور بہری بدرو تھی. پھر ہم نے ایک اور حوالے میں دیکھ سکتے ہیں گنگی اور اندھی بدرو، یہاں پر گنگی بدرو. تو یہ جو ہمارے میجر حواس ہیں ان کو جو ہے وہ یہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آبویسلی ایک شخص اگر گنگا ہے تو وہ پرستش نہیں کر سکتا، وہ خدا کی حضوری میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اس کا جو مین سورس آف ریسیونگ دا بلیسنگ ہے وہ بند ہو گیا. اسی طرح کوئی اندھا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا روشنی کو، خدا کے کلام کو نہیں پڑھ سکتا، وہ
وہ کام نہیں کر سکتا جو خدا کی بادشاہی کے لیے ضروری ہیں، تو اس کے جو میجر حواس ہیں، اور وہ پرسیو نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو 90% نالج ہے وہ دیکھنے سے آتا ہے. جو بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا، اور وہ خدا کے کلام کو سن نہیں سکتا، اس کے اندر ایمان نہیں پیدا ہو سکتا. کتنا مشکل ہے اس کے لیے ایمان کو ریسیو کرنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، اور ابلیس اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ پھنساتا ہے، اور وہ فزیکلی ان کو معذور کر دیتا ہے، تاکہ فزیکل، کیونکہ ہر چیز فزیکل لیول پہ شروع ہوتی ہے، تاکہ فزیکل کام ہو ہی نہ اور شروع ہی نہ ہو ہماری زندگی میں، برکت کو ریسیو کرنے کا سلسلہ شروع ہی نہ ہو. یہی ریزن تھا کہ لوگوں کے اوپر فزیکل لیول پہ ان کے جو حواس ہیں ان کو جو ہے افیکٹ کیا ہوا ہے ابلیس نے. لیکن آن دی ادر سائڈ، جو جیسے میں نے کہا کہ ہر فزیکل چیز کا ایک اسپرچول پہلو بھی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنگا پن ہے وہ روحانی گنگے پن کی طرف لے جاتا ہے، جسمانی گنگا پن. کیونکہ جب ایک شخص جسمانی طور پر گنگا ہے تو وہ روحانی طور پر بھی گنگا ہے، کیونکہ وہ پرستش نہیں کر رہا، وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا، وہ بول ہی نہیں رہا، تو وہ خدا کی حضوری میں بھی خاموش ہی رہے گا، اور وہ دنیاوی طور پر تو ہے ہی ہے لیکن روحانی طور پر بھی گنگا ہو جائے گا. اور روحانی گنگے بھی ہیں، اگین اس کے پیچھے بھی ڈیمن کھڑی ہے. اسی طرح روحانی اندھا پن، روحانی بہرا پن، روحانی لنگڑا پن، ٹنڈا پن، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جسمانی بھی ہیں لیکن وہ روحانی طور پر بھی ایکولی افیکٹو ہے ہماری زندگیوں میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزو، ان دونوں چیزوں کو روحانی اور جسمانی لیول پہ جب آپ دعا کریں تو آپ روحانی اور جسمانی دونوں لیول پہ دعا کیا کریں، اور دونوں برکات کو مانگیں، روحانی اور جسمانی، ہیونلی اینڈ ارتھلی، ٹھیک ہے نا، فزیکل اینڈ اسپریچول، اور اس کے اوپر فائنینشیل بھی، کیونکہ اس کا تھرڈ جو ڈائمینشن ہے وہ فائنینشیل ایسپیکٹس ہیں چیزوں کے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کہ کس طریقے سے ایسپیکٹس جو نظر آ رہے ہیں، روحانی، جسمانی اور بیماریوں اور بدروؤں کے کنیکشن. سو یہاں پر یہ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے. سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. شکر ہو ہمارے خداوند کا جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کلام مقدس کو ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر خدا کے کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سیکھ سکیں اور اپنے بادشاہ کے بارے میں جان سکیں. خداوند ہمارا بادشاہ، ہمارا محبوب، ہمارا مالک اور خالق، ہمارا نجات دہندہ، خداوند شکر کرتے ہیں. اناجیل مقدس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9 چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج اس کی آخری آیات پڑھیں گے. 35 سے لے کر 38 آیت تک ہم مطالعہ کریں گے. 9 چیپٹر 35 till 38 لکھا ہے کہ یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا تھا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت یہ بھی ایک پیسج ہے. یسوع مسیح کی منسٹری کو یہاں پر سم اپ کیا گیا ہے، کیونکہ چیپٹر 7 میں انہوں نے جب سرمن آن دا ماؤنٹ دی ہے، اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کفارنہوم کے علاقہ میں، ناصرت کے علاقہ میں، وہ گلیل کے ایریا میں تھے، اور وہاں پر سائنز اینڈ ونڈرز ظاہر ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک چیز کا ڈفرنس ضرور نظر آتا ہے پرانے عہد نامہ میں سے، وہ یہ ہے کہ معجزات جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کے چند نبیوں نے بھی کیے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور الیشا جیسے بڑے نبیوں نے معجزات کیے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈفرنس نظر آتا ہے. تعلیم جو ہے وہ صاحب اختیار کی طرح ہیں، لوگوں نے یہ فیل کیا، کیونکہ نبی جب آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بات ہے، ساتھ میں وہ کہتے تھے thus says the Lord، یا خداوند نے یہ فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے. سو none of the prophets came in their own name. کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ جی یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سب سبمیشن کو شو ضرور کرتے تھے.
اور سبمیشن جو تھی وہ خدائے قادر مطلق باپ کی طرف تھی. اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب آ کر تعلیم دی تو خداوند نے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں. تو دیٹ واز ڈفرنٹ, اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک ڈفرنٹ میتھڈ بھی تھا اور میسیج بھی تھا, کیونکہ وہ بچپن سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنے والے لوگ تھے, اور انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نبیوں کے صحائف جو ہیں, صحیفے, نبیوں کی کتابیں ہیں, ان میں نبیوں کا میسیج کیسا ہوتا ہے, نبیوں کا میسیج دینے کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن یہ جو آیا ہے یسوع مسیح ناصری, جو اپنے آپ کو ناصری کے طور پر پیش کرتا ہے, تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں متی نے یہ اس لیے لکھیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی جو اتھارٹی ہے, خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر جو ہے وہ کام نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا. انہوں نے پورے گلیل کے علاقہ میں اور پورے جو اسرائیل کی زمین ہے, جو اس وقت کا علاقہ ہے اسرائیل کا, وہاں پر خداوند یسوع مسیح زبردست طریقے سے کام کر رہے تھے. لکھا ہے کہ سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے سینیگاگز جو ہیں جو یہودیوں کے, ان میں تعلیم دی. اور ہم نے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے ایک دو ایسے سینیگاگز, اسپیشلی گلیل کے اندر جو سینیگاگ ہے کفارنہوم میں, جہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے لوکا 4 باب کے مطابق یسایہ نبی کا صحیفہ پکڑا تھا, اور وہاں پر جب انہوں نے پڑھا تھا اور انہوں نے یسوع مسیح کو نیچے گرانے کی کوشش کی تھی پہاڑ سے لوگوں نے, کیونکہ وہ بڑے افینڈ ہو گئے تھے جب خداوند نے کہا تھا کہ یہ کلام آج تمہارے درمیان میں پورا ہو گیا. تو وہ تمام جو سٹوریز ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اور شکائنہ نے ان جگہ کو وزٹ بھی کیا ہے, پرسنلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہ ریئل ہیں, یہ سب کچھ ریئلٹی ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کہانیاں ہیں, فیل گڈ ہیں تاکہ ہمیں اس سے اچھے سبق ملیں, تو وہ بیسیکلی دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ سب کچھ ریئل میں تھا. بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ تعلیم دیتا تھا اور خوشخبری کی منادی کرتا تھا اور بیماری اور کمزوری کو دور کرتا تھا. میرے عزیزو, جو مسیح کے خادم ہیں اور جو جتنے بھی خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں, خادم ہیں جو کہ خدمت کر رہے ہیں ایکٹیولی, ان کو ان 4 چیزوں پر غور ضرور کرنا ہوگا. اور وہ یہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ تعلیم دی جائے اور منادی کی جائے. اور یہ چیز جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منادی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تعلیم سے. مبشرانہ کلام جو ہے, ایونجلسٹک میسج جو ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے, اور تعلیم دینا ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں بیکاز دے ہیو ون کالنگ, دے مائٹ ناٹ ہیو بوتھ کالنگس. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری کالنگ کو حقیر جانتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مثلا جو ایونجلسٹ مائنڈ سیٹ کا ہوگا بندہ, جو ایونجلسٹک وے میں کھڑا ہوگا, تو وہ یہ کہے گا کہ جی ایونجلسٹ ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے, یا میسج جو ہے وہ گاسپل کا ہی جانا چاہیے, وچ از گڈ, بالکل جانا چاہیے, اور اس شخص کی تھرو تو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے جس کے پاس یہ توڑا ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم دینے کا بھی ضرورت ہے, اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے اینڈ پہ بھی کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو تعلیم دو. تو دیٹ مینس کہ پہلے ان کو منادی کی جائے, ان تک مبشرانہ خدمت کے وسیلہ سے خوشخبری کا پیغام پہنچایا جائے, گڈ نیوز دی جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو تعلیم دی جائے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بوتھ منسٹریز کو کام اکٹھا کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ عبادت خانوں میں, سینیگاگز میں تعلیم بھی دیتے ہیں اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی بھی کرتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وین یور ٹیچنگ اینڈ پریچنگ از اکمپنیڈ بائی سائنز اینڈ ونڈرز, اور آپ کے جو سارا کچھ جو ہے وہ معجزات اور شفا اور قدرت کے کاموں کے ساتھ اگر یہ اکمپنی ہو جائے تو پھر اس کی اہمیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور یہی پیٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں, بک آف ایکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ اسی سیم پیٹرن کے ساتھ آگے خدمت کر رہے ہیں. پطرس, یوحنا اور باقی شاگرد, اور پھر رسولوں میں پولس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی ڈگر پہ اسی طرز میں کام کیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں. تو خداوند ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ
جو بھی استاد ہیں، جو بھی شاگرد ہیں، ان کو اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور ہم جتنے بھی خدا کے خادم ہیں ہمیں مسیح کی اس بات سے سیکھنا ہوگا اور خداوند سے یہ برکت کو مانگنا ہوگا کہ خداوند تو ہمیں تعلیم دینے کی توفیق دے، تو ہمیں خوشخبری پھیلانے کی توفیق دے، اور پھر خداوند تو اس خدمت میں بیماروں کو شفا دے اور کمزوروں کی مدد کر۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات بالکل کریکٹ ہے، کیونکہ اسرائیل میں کوئی نبی برپا نہیں ہوا تھا فار لاسٹ 400 ایئرس۔ آخری نبی جو آئے تھے وہ زکریا اور ملاکی تھے، اور خدا نے جو ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا، اور جیسا کہ دانیل نبی کی معرفت پروفیسی بھی تھی کہ نبوت پر مہر کی جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی کے بعد کوئی نبی وہاں پر کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ یروشلم کے بارے میں اور قوم بنی اسرائیل اور بنی یہودا اسپیشلی کے بارے میں یہ ہے کہ خدا ان سے ناراض بھی تھا، کیونکہ جیسے ہم چیپٹر 23 میں جا کے دیکھتے ہیں میتھیو میں، تو خدا نے کہا تھا کہ تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، اور حابل سے لے کر زکریا تک جو ہیں وہ نبیوں کو قتل کیا گیا، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا کیا، پرسیکیوٹ کیا گیا، کیونکہ جب نبی آتا تھا تو قوم بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ بھی تھا اور یہ ان کا بیہیویئر تھا کہ وہ جو ہے وہ اس وقت نبی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے تھے، اور کیونکہ میسج نبی کا سخت ہوتا تھا، اور نبی جو ہے وہ ڈائریکٹ خداوند سے لے کر بات کرتا تھا، تو 2-3 ان کے کوشچن ہوتے کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو خداوند کی طرف سے، ہم تیرا میسج پسند نہیں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یسایہ اور یرمیہ کی خاص طور یرمیہ کی کتاب پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جھوٹی نبوت کرنے والے بادشاہوں کے کان میں ہمیشہ اچھی اور فیوریبل بات کرتے تھے، وہ بات جو بادشاہ سننا چاہتا تھا، اور آن دی ادر سائڈ جو خدا کے نبی تھے وہ سچی اور صاف بات کرتے تھے۔ ایٹ ٹائمز وہ بات جو تھی وہ موسٹ پاپولر نہیں ہوتی تھی، وہ موسٹلی ایکسیپٹڈ یا وائڈلی اپریشیٹڈ نہیں ہوتی تھی، اور بادشاہ جو ہے وہ افینڈ ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اخیب جو ہے وہ ایلیا کو ناپسند کرتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو اس زمانہ میں تھے یرمیہ کے دور میں، وہ یرمیہ کے خلاف تو اس کو مرواتے تھے، پٹواتے تھے اور قید میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے میسج لے کر آتا تھا، اور موسٹ پروبیبلی وہ میسج جو تھا وہ بڑا ان کو گراں گزرتا تھا، بڑا پرابلم میں آ جاتے تھے لوگ۔ تو کیا ہوا کہ نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ زیادتی اور یہ سلوک جب روا رکھا گیا تو خداوند نے اپنے خادموں کو بھیجنا بند کر دیا، اور ملاکی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور پھر وہ دور ہے جس میں بنی اسرائیل جو ہے روتے کراہتے اور بڑا خداوند سے ترلے منت کر رہے تھے۔ یہی پیٹرن آپ ججز کی بک میں دیکھیں کہ جب برکت ملتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر ایک ٹائم آتا تھا خدا اپنا ہاتھ ہٹا لیتا تھا، پیچھے ہٹا لیتا تھا، تو پھر یہ رونا چلانا شروع کر دیتے تھے آفٹر سم ٹائم، جب وہ سفر کرتے تھے کہ نبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ خداوند کسی نہ کسی کو بھیج دیتا تھا۔ اور یہی پیٹرن صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، ہر انسان کا ہی ہے، انسانی زندگی ایسی ہی ہے میرے عزیزو، کہ ہم ایٹ ٹائمز خداوند میں آگے ہوتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر سست پڑ جاتے ہیں، پھر تیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ سو وی آر لائک اسرائیلائٹس اینی وے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی بنی اسرائیل کرتے تھے کہ جب وہ نبی کو مار مور دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور پھر بعد میں نبوت کی جو باتیں ہیں، نبی کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہوتی تھیں، تو پھر وہ ان کی کتابوں کو شامل کر لیتے تھے صحیفوں میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب پرانا عہد نامہ جتنا بھی ہے وہ سارا ایسے ہی ہے کہ یرمیہ جب زندہ تھا اس کی کتنی مخالفت ہوئی، اس کو مارا گیا، اس کو ایون کہ شہید کر دیا گیا ہے، یسایہ کو بھی، لیکن بعد میں اسی کے صحائف کو جو ہے وہ بائبل کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کو عام لوگوں پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ تو اس طرح کی حرکت کر رہے تھے، لیکن عام لوگ جو تھے ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور لکھے کہ ایسے تھے جیسے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ اوبویسلی قوم بنی اسرائیل وہ بھیڑیں بن گئی تھیں جن کا چرواہا نہ ہو، اور اچھا چرواہا خود ان کے درمیان میں موجود تھا، خود خداوند یسوع مسیح درمیان میں ان کے چل پھر رہے تھے، اور دکھی تھے ان کی حالت زار کو دیکھ کر۔ اور نقصان کیا ہو رہا تھا کہ جب لوگ خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، جب لوگ خدا کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کی نبوت کی تحقیر کرتے ہیں، خدا کے میسج کی تحقیر کرتے ہیں، تو پھر بیماریاں، کمزوریاں، لعنتیں، بدروہیں، بری تاثیریں جکڑ لیتی ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ابلیس کا کام دیکھ کر، لوگوں کے اندر ابلیس کے سارے
اس قبضے کو دیکھ کر اور بیماریوں اور جکڑنوں کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے، کیونکہ اوبویسلی بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے عہد ہیں، وعدے ہیں، اور خداوند کا دل جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے اور یہ سفرنگ کر رہے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی خدا کے لوگوں کو سفرنگ نہیں کرنی، دے شوڈنٹ بی سفرنگ، دے شوڈ بی لیونگ وکٹوریس لائف۔ لیکن کیا ہے کہ خداوند کو دکھ اس چیز کا تھا کہ نبوتیں ہونے کے باوجود، کتابیں ہونے کے باوجود، نبیوں کا پیغام ہونے کے باوجود، اور وہ ساری کلیئر کٹ چیزیں ہونے کے باوجود سفرنگ وہاں پر ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ بے چرواہا، بے استاد رہیں گے اور خدا کا کلام جو ہے اس کو رد کرتے رہیں گے، نبوتیں تو ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر رد کرتے رہیں گے تو پھر پرابلم آ جائے گی۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھیڑیں بغیر چرواہے کے، پراگندہ۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ شاگردوں سے اپنے میسج کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک پکار کہی ہے، اور حالانکہ وہ خود خداوند ہیں، لیکن آئی بلیو کہ خداوند نے یہ کیوں الفاظ شاگردوں کو کہے کہ ہم ٹیم ورک کے طور پر کام کریں، وی شوڈ آل ورک ایز ون بگ ٹیم، دیٹس واٹ اٹ از۔ کیونکہ اگر آپ اور مزدوروں کی بات کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ جیلس فرام ایچ ادر، آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اور خداوند سے اپنے لیے ساتھی اور مددگار مانگ رہے ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے دس از آل اباؤٹ ون کنگڈم، اور خدا کی کھیت ہے، اس کی فصل ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مالک کی منت کریں، اور یہ بات آج بھی صادق آتی ہے۔ 7 بلین لوگ ہو گئے ہیں دنیا میں، اتنی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن کتنے کو خادم ہیں آپ یہ دیکھ لیں، کتنے کو ایسے لوگ ہیں جو کہ منادی کر رہے ہیں، انجیل کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو فصل ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے اور مزدور ہمیشہ کم ہی رہے ہیں۔ سو آج بھی یہ دعا ہمارے لیے ویلڈ پوائنٹ آف پریئر ہے کہ خداوند سے کہیں کہ خداوند تو اپنے فصل کو کاٹنے کے لیے مزدور بھیج۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند کے نام کو جلال ملے، آمین۔